السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج حاضر ہوں ایک اور کمپلیٹ ناول کے ساتھ۔ ناول کا نام ہے عشق اور جنون از قلم حیا رائٹس۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں کہاں ہوں، کوئی ہے؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ کیوں لائے ہو؟ 2 گھنٹوں سے لگاتار اس کی یہی آہو بکا چل رہی تھی، پر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ بس یہ تو معلوم تھا کہ یہاں کوئی ہے، کیونکہ اسے کمرے سے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ آج صبح اسے اپنی دوست کے گھر کچھ کام تھا۔ اس کے پاپا نے کہا بھی تھا کہ وہ اسے چھوڑ آتے ہیں، پر وہ ضد کر کے اکیلی نکل پڑی تھی کہ سامنے تو کچھ مسافر دوست کا گھر ہے، اکیلی چلی جائے گی۔ پر ابھی وہ گھر سے 2 قدم ہی نکلی تھی کہ اسے زبردستی بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا گیا۔ یہ کچھ لمحوں کا کھیل تھا، جیسے اسی کا انتظار ہو۔ تب سے اب تک وہ ہوش سے بیگانہ تھی۔ 2 گھنٹے قبل اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ تب سے وہ پریشان تھی کہ یہ کون ہے اور اسے یہاں لا کر بھول گئے ہیں۔ وہ 1000 بار دروازہ بجا چکی تھی، پر جواب نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لگا جیسے کوئی دروازے کے پاس بات کر رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت آدمی اندر آیا اور اسے لے کر جانے لگا۔ وہ جھٹپٹا کر دور ہوئی اور بولی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں کیا کیا ہے میں نے؟ تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میم پلیز آپ چلیں، ورنہ سائیں ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، ورنہ اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے سائیں کی عزت پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ اس کی بات سن کر وہ ملازم کے ساتھ چل دی کہ چلو ایسے تو یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، دیکھا جائے کہ کون اسے یہاں پر لائے ہے۔ اس ملازم کے ہمراہ وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکی اور سوالیہ نظروں سے ملازم کی طرف دیکھا۔ اس پر ملازم نے بولا، سائیں اندر ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو اکیلا اندر بھیجا جائے۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، بس اسے اتنا ہی حکم دیا گیا تھا۔ وہ ابھی اسی شپنج میں مبتلا تھی کہ اندر جائے یا نہیں، نہ کیونکہ کسی نامحرم کے پاس جاتے ہوئے اسے خوف آ رہا تھا۔ ابھی شاید وہ اور اس بات پر سوچ بچار کرتی، ایک دم دروازے کے کھلنے کی آواز کے ساتھ وہ چونک گئی۔ ایک دم ایک مضبوط ہاتھ میں اس کا بازو تھا اور اس نے اندر کمرے کی جانب کھینچ لیا۔ اس کا دل ڈر کے مارے ہاتھ میں آ گیا، ساتھ ہی دروازہ بند کر کے اسے اپنی باہوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیں، الینا نے اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پر مخالف کی سمت کوئی فرق نہ پڑا اور ویسے ہی اپنی نظروں کی پیاس مٹاتا رہا۔ آخرکار اس نے روتے ہوئے کہا، پلیز لیو می، آپ مجھے اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتے، میری جان تمہیں میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگا بھی نہیں سکتا۔ تہذیب خان اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا۔ الینا اپنے چہرے پر اس کی گرم اور شراب کی بو سے بھری سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی آگ کی بٹی نے اسے چھو لیا ہو۔ ایک نامحرم کا لمس اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی اور شاید آج پاپا کی بات نہ مان کر اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ وہ اپنی ضد کرتی اور نہ اس آگ کی بٹی میں جھونک دی جاتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ وہ اس اجنبی کا نام کیا شکل نہیں پہچانتی تھی اور یہ اس پر اپنے حق جتانے کی بات کر رہا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑیں۔ الینا نے آس بھری نظروں سے اس وجیح انسان کی طرف دیکھا۔ اس کی بات سن کر شہزیب کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے ایک جانب زمین پر پھینکتے ہوئے پھنکارا تھا۔ اپنے بھائی کے خون بہا کے طور پر بنی کی ہوئی لڑکی کو کوئی بھی آنکھیں بند کر کے پہچان لے۔ اس کی بات سن کر اور گرنے کی وجہ سے ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا تھا اور آواز کھولنے سے پہلے آخری سوچ یہ تھی کہ جس چیز سے اس کے باپ نے اسے چھپا کر رکھا تھا وہ سچ آج اس کے سامنے ناک بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انجان جگہ پا کر کئی لمحے چھت کو گھوٹتی رہی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک دم اسے اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کا احساس ہوا۔ اس کے اعصاب یہ سب سوچتے ہوئے جواب دینے لگ گئے تھے کہ وہ اتنے گھنٹوں سے یہاں بند ہے۔ اس کے باپ کی لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ ان ظالموں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہاں کہاں نہ چھپایا تھا، پھر بھی بدقسمتی سے ان کی قید میں آ گئی تھی۔ اسے یہ سوچ کے رونا آ رہا تھا کہ اس کے باپ کو پتہ نہیں کیا کیا نہ سننے کو ملے گا۔ سب سے بڑھ کر اسے اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ عصمت خان اپنے گاؤں کے سردار تھے۔ ان کے گاؤں میں بہت عزت تھی، لوگ اپنی بات سے زیادہ ان کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا حسن خان اور دوسرا حسنات خان۔ حسن خان کی شادی ان کی پھپھو کی بیٹی صالحہ خانم کے ساتھ ہوئی تھی، جو ان کے والد کی پسند سے ہوئی تھی، جبکہ حسنات خان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ ان کی زوجہ مریم نہایت نرم دل عورت تھی، وہ ہمیشہ صالح خاتون کے سامنے خاموش ہو جاتی تھی۔ حسن خان بڑے تھے اور ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی حرم اور ایک بیٹا مزمل خان۔ جب
کہ حسین خان کے 2 بیٹے تھے، ایک شاہ زیب خان اور دوسرا جہاں زیب خان۔ مزمل خان نہایت عیاش پرست ثابت ہوا تھا۔ گاؤں میں روزانہ کسی نہ کسی بہن بیٹی کے ساتھ بدتمیزی اس کا شیوا تھا۔ ایک دن اس گاؤں کے ایک کسان کی بیٹی علینا، جو اس وقت میٹرک میں تھی، گھر کی طرف گامزن تھی۔ دھوپ کی تمازت سے گوری رنگت لال پڑی ہوئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے مزمل خان کی گھٹیا حرکتوں سے پریشان تھی۔ آج اسے نہ پا کر سکون سے گھر جا رہی تھی کہ اسے اپنا سکون غارت ہوتا محسوس ہوا، جب سامنے سے مزمل خان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اپنے دھیان میں جا رہی تھی، اس لیے اسے مزمل خان کی گاڑی قریب سے گزرتے دیکھ کر بھی دھیان نہ دیا، پر اس نے سامنے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے مزمل خان کی آنکھوں میں ہوس نظر آئی۔ گلی بھی سنسان تھی، کسی کو مدد کے لیے بلا لیتی۔ مزمل نے اس کی طرف کمینی سی مسکراہٹ لیے آگے بڑھا۔ لینا کو اس کی موجودگی کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بھاگ کر گزرنے کی کوشش کی، پر اگلے لمحے اس کا بازو مزمل کے ہاتھ میں تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنی جان اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، جسم میں جیسے کسی نے کوئلے رکھ دی ہوں۔ ایک دم اس کا دوسرے ہاتھ میں آیا اور مزمل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مزمل کی زبان سے ایک گندی اور غلیظ گالی نکلی تھی۔ سالی، تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ آج تیری اکڑ نکال کر رہوں گا، تیری اوقات میں دکھاؤں گا۔ تو نے مجھ مزمل خان کو تھپڑ مارا، تیری اتنی ہمت؟ وہ گالیاں بکتا اسے کہیں جاتا، طاقت کے نشے میں چور، اسے کسی کی عزت کا خیال نہ احساس تھا۔ پلیز جانے دو مجھے، حیا کرو، میں تمہارے گاؤں کی عزت ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے علینا کا بازو چھوٹا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علینا کا باپ اس کو غضب کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، پر ایک باپ کو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے جان دینے اور لینے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ آگے کون ہے، چاہے وہ ملک کا وزیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس وقت بھی اجمل کو اپنی بیٹی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ یہ سامنے مزمل خان ہے۔ اس کے دوسرے وار سے اس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ کچھ لمحے تک اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ لوگ شوق میں رہے کہ یہ ہو کیا گیا۔ اجمل نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی جو بند تھی۔ اجمل نے غضب میں کچھ زیادہ زور سے اس کے سر پر پتھر مارا تھا کہ وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ علینا تو سن جسم کے ساتھ زمین پہ بیٹھی، کب باپ کو دیکھی تو کبھی مزمل کی لاش کو۔ اجمل کو ایک دم حالات کا اندازہ ہوا کہ یہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ صحیح بولتے ہیں کہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اب اجمل کو خود کی نہیں، اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، جس کی عزت کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ کسی نے اسے دیکھ کر شور مچا دیا کہ اجمل نے اس گاؤں کے سردار کے پوتے کا قتل کر دیا ہے۔ اگلی صبح پنچایت میں سب کے سامنے ان کو سامنے بلایا گیا۔ شاید رب کو بھی ان کی بے گناہی پر رحم آ گیا تھا، اس لیے آخر میں خون کے بدلے خون یا پھر ونی مانگی گئی۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سنی، پر ایک کمزور اور دوسرا رو رو کر اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ اب اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ شاید اس نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ شاہ زیب نے نہایت طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر علینا کو اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ واپس جانے کی بات یا اپنی بے گناہی ثابت کرتی۔ اس نے منہ واپس اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور صرف اپنے باپ کی خیریت کی دعا مانگنے لگی، کہیں انہیں نہ یہ لوگ تکلیف پہنچا دیں۔ اس کا کوئی ردی عمل نہ پا کر شاہ زیب کا دماغ گما تھا۔ اسے کیا لگا تھا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اے سنو لڑکی، اسی وہم و گمان میں نہ رہنا کہ تمہاری محبت میں گھائل ہو کر آیا ہوں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ابھی تمہیں جان بہت سے مراحل سے گزرنا ہے تمہیں۔ ابھی تو تمہیں تمہارے بھائی کے قتل کا حساب دینا ہے۔ تمہیں میرے بھائی کے قتل کا حساب دینا ہے۔ سوچ رہا ہوں اگر تم ایسے ہی نہ کھاؤ گی نا تو مجبوراً مجھے تمہارے باپ سے بدلہ لینا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر علینا کا سر ایک دم اٹھا تھا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جس باپ کو بچانے کے لیے خود کو اس دوزخ میں دھکیلا تھا، اب اسے کیسے مصیبت میں ڈال سکتی تھی۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ اگر اس جگہ تم ہوتے تو یقیناً تم بھی اس سے برا کرتے۔ اگر اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، اس میں میرے باپ کا کوئی قصور نہیں۔ علینا کی بات سن کر اس نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قریب کیا اور دھاڑ کر بولا، مانا میرے بھائی کی غلطی پر اسے اپنی اداؤں سے لبھایا بھی تو تم نے تھا، ایک مرد کو لبھا کر اسے ورگلا کر، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ واہ واہ، کیا معصومیت ہے۔
اسی لیے تم سے بدلہ لینا ہے میری جان۔ تمہارے باپ کی جگہ میں ہوتا اس سے برا حال کرتا جان میری۔ اسے شاید اپنی بیٹی کی بات کرنا پسند نہ آئی تھی۔ باپ بنا نہیں تھا، پھر بھی بیٹی کی بات اس کے اندر کے آن کو جگا گئی تھی۔ دوسری بات، جان میری، آئندہ اس زبان سے تم نکلا تو اس کو کاٹ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ تمہیں صرف میری بات مان کر چلنا پڑے گا۔ وہ اس کی سرخ انگارہ ہونٹوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کا دل اس کی قیامت خیز خوبصورتی دیکھ کر ڈگمگا رہا تھا۔ اس کا بھائی اس پر صحیح فدا تھا۔ شہزیب کے دل کو نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا کہ اب یہ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور بولا، یہ کھانا دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، کھاؤ اسے، میں تمہارے نخرے اٹھانے نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر علینا نے کھانے کی طرف دیکھا جو ملازم رکھ کے گیا تھا، اور وہ اس وقت اپنی بربادی کا سوگ منا رہی تھی۔ اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ جانتی تھی اب زندگی آسان نہیں رہی، اب برداشت کرنے کے لیے کھانا لازمی چاہیے تھا۔ اب تو اس کو کی خود ہمت جواب دینے لگی تھی۔ شہزیب اسے کھانے کی طرف متوجہ دیکھ کر جان لگا، وہ آیا ہی اس لیے تھا، وہ کل شام سے بھوکی تھی۔ وہ جاتے جاتے مڑا اور بولا، تیار ہے نا؟ اب کل ہم حویلی جائیں گے۔ علینا نے سوچا یہ اسے اس طرح تیار ہونے کا بور ہے جیسے اسے مہارانی بنا کر لایا ہو۔ یہ سوچ کے آتی اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کا باپ ونی کے لیے نہیں مان رہا تھا کہ ایک مصیبت سے بچا کر دوسری میں ڈال دینا وہاں کا انصاف تھا، پر علینا کے زور پر وہ بے دلی سے مان گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو اب نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کا نکاح شہزیب سے ہونا طے پایا تھا، پر اس کے باپ کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا، کب ملے اور وہ اپنی بیٹی کو ان سے بچا لے۔ ونی کرنے کا مطلب اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اس کے کیے کی سزا اس کی بیٹی کو ساری عمر چکانی پڑتی۔ اس کو سوچتے سوچتے نکاح کا وقت بھی آ گیا، پر اجمل نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اب بس اس پر عمل تھا۔ نکاح کے بعد ایک دن کا وقت دیا تھا رخصتی کے لیے۔ اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ہمیں لمحوں میں ڈھونڈ لیں گے۔ علینا نے اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بابا آپ رہنے دیں، جو میرے نصیب میں تھا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ اس کی بات سن کر اجمل نے اسے جھاڑ پلا دی کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے جتنا ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ ہم نے باپ کی بات سن وہ بھی نیم رضامند ہو گئی تھی کہ کون پاگل اپنی زندگی خراب کرتا ہے۔ اس کو قدرت موقع دے رہی ہے تو اسے بچا لینا چاہیے خود کو۔ اگلے دن پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اجمل اپنی بیٹی کو لے کر فرار ہو چکا ہے۔ سرداروں کے گھر سے ایک لہر اٹھی تھی کہ جو وہ سوچ رہے تھے اس سے الٹ ہو گیا۔ شہزیب خان کے اندر بدلے کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ اس آگ کو جلا کر راکھ کرتی یا علینا کا باپ اسے کسی دوسرے شہر لے آیا تھا۔ شاید اس نے سوچا تھا یہاں پر اسے کوئی پہچان نہیں سکتا، اور وہ اس میں کچھ سال کا کامیاب بھی رہا تھا، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن علینا اپنے باپ کے ساتھ کتابیں لینے گئی تھی کہ وہاں ان کے گاؤں کے آدمی نے دیکھ کر مخبری کر دی کہ اجمل اور اس کی بیٹی یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ اجمل اور علینا بہت احتیاط کرتے تھے، پر ایک معمولی سی غلطی نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ شہزیب خان تو ویسے بھی ان کو جگہ جگہ تلاش کر رہا تھا، جب تک وہ اسے مل نہ جاتے اس نے ویسے ہی انگاروں پہ ڈھکنا تھا۔ وہ بس موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے اجمل ملے اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے۔ اس نے علینا کو اغوا بھی اس لیے کیا تھا کہ اسے بھی کسی اپنے کے بچھڑنے کا احساس ہو، پر اسے دیکھتے ہی اس کا دل کوئی اور زبان بول رہا تھا اور وہ اپنے مقصد سے بھٹک رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا علینا سے اپنا حق وصول کر کے اپنے نام کی مہر لگا کر ساری عمر اپنے نام کے ساتھ جوڑی رکھے گا، پر علینا کو دیکھتے ہی اس کا دل اسے روک رہا تھا، اسے علینا کے اوپر ظلم کرنے سے روک رہا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا علینا کو حویلی چھوڑ کر کچھ دن خود کو سمجھائے گا، اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ نسلی پٹھان تھا، سگا بھائی ہو یا کزن، دشمنی یہ اپنی ہی سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی اسے اپنا تایا زاد سے محبت تھی، جیسے بھی تھا ان سے محبت کرتا تھا وہ۔ اب حویلی والے ہی سوچیں گے اس لڑکی کا کیا کرنا ہے۔ وہ ہاتھوں میں سر دیے بس یہی سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف علینا اپنے رب سے ہمت مانگ رہی تھی کیونکہ اسے ابھی اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے ہمت درکار تھی۔ اگلی صبح اس نے حویلی جانا تھا، پر اس کو کپڑے پہنے 3 دن ہونے والے تھے۔ وہ ابھی اسی خیال میں تھی کہ ملازمہ اس کے کپڑے لے کر آئی۔ بیگم صاحبہ یہ سائی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، ان کا حکم ہے آپ پہن کر تیار ہو جائیں۔ کچھ دیر بعد حویلی نکلنا، اس نے شکریہ ادا کیا کہ چلو ایسے اسے اس جہل کے منہ نہیں لگنا پڑے گا۔ وہ کپڑے لے کر نہانے چلی گئی تھی، اور نہا کر نکلی تو اسے اپنے اعصاب کو پرسکون ملے۔ وہ بے دھیانی میں اپنے بال سلجھا رہی تھی کہ اپنی کمر پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوئیں۔
اس کا جسم لمحے میں لرزا تھا. ابھی اس کی چیخ نکلتی کہ مخالف نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیے کر کے اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھ چکا تھا. اس کی چیخ اس کے منہ میں ہی دب گئی تھی. الینا شاہ زیب کی باہوں میں جکڑی اس کا شدت پر لفظ برداشت کر رہی تھی. ابھی وہ اور بیگ تھا کہ اس نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور بولا میری جان، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اپنی شوہر کی ہی باہوں میں تھی اور اب ہر رات آنا بھی میرے ہی باہوں میں. یا اللہ، یہ شاید میرے خیال میں تم میرے علاوہ کسی اور کا سوچ رہی ہوگی. سوری جان، اب تمہیں صرف میں ہی ملوں گا ہر جگہ. بہت بھاگ لیا تم نے اور تمہارے باپ نے. وہ تنزیہ طور پر کہتا اسے چھوڑ کے باہر چلا گیا، پیچھے کسی کو اپنے لفظوں کے گارڈ اتار کر. الینا کا باپ در در بھٹک رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے. اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی غائب ہونے میں سرداروں کا ہاتھ ہے، ورنہ اس کی یہاں کسی سے بھی دشمنی نہ تھی اور کوئی یہاں پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ بے بس ہو گیا تھا. گاؤں والے اس کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ اس نے وہاں سے بھاگ کر سارا شک خود پر ڈال لیا تھا. اور وہ اگر مدد کے لیے بھیک بھی مانگتا تو کیا کہتا؟ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو بنی کے طور پر اس قید میں ڈالا تھا. اس کا آخری سہارا صرف اللہ ہی تھا، کیونکہ اللہ ہی اس کی بیٹی کو ان ظالموں سے بچا سکتا تھا. وہ صرف اپنے رب العزت کے سامنے اپنا ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ سکتا تھا. الینا نے تیار ہو کر نیچے آ کے اب شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے تب سے نظر نہ آیا تھا. اس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اب اونگ آنا شروع ہو گئی تھی. وہ صوفے کے ساتھ کمر ٹکائے نیند کا اب نیند کی وادیوں میں کھوئی کہ اسے کوئی ہوش نہ رہا. وہ شروع سے نیند کے شیدائیوں میں سے ایک تھی. ابھی بھی اونگ سے کب وہ غیر نیند میں گئی اسے معلوم نہ رہا. اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی. اس کے باپ نے اسے ماں بن کر پالا تھا. جب سے وہ بھاگ کر آئے تھے اس نے ایک دن پرسکون ہو کر نہ دیکھا تھا. وہ خواب میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی کہ جیسے وہ سردار کے قبضے میں ہو. اور نصیب کی ستم ظریف ہوئی تھی کہ آج وہ اس کی قید میں تھی. وہ جلدی جلدی آیا تھا، اسے حویلی نکلنا تھا، بس ضروری میٹنگ کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی. وہ اپنے گاؤں کا سردار بنا تھا کچھ عرصہ قبل. اس کے دادا حشمت خان انتقال کر چکے تھے اور اگر اسے ان کا دکھ نہ ہوتا تو شاید وہ کب کا الینا کو ڈھونڈ لیتا. وہ سردار بنایا گیا کیونکہ بڑے بیٹے کو سرداری نصیب ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں لگا ہوا تھا. ابھی وہ اندر آیا کہ اس کی نظر اپنے سامنے سوئی ہوئی الینا پر پڑی تھی. وہ دوپٹے سے بے نیاز نیند کی وادیوں میں کھوئی کھوئی تھی. سر ایک جانب ڈلکا ہوا تھا. ٹائٹ قمیض میں وہ اپنے بیگانے والے روپ میں لیٹی تھی. شاہ زیب کو اس کا سائز نہیں معلوم تھا. وہ سمجھا تھا کہ بچی ہوگی، پر اسے سامنے دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے اندر کون کون سی اثر شامانیوں کو لے کر بیٹھی تھی. وہ اس کے قریب گیا. کئی لمحے وہ اس کے حسین چہرے کا طواف کرتا رہا. اس کی پیاسی نظریں اس کے سرخ انگارہ ہونٹوں پر تھیں، جیسے اسے یہ امرت نصیب ہو اور وہ اسے ساری عمر اپنی پیاس بجھاتا رہے. شاہ زیب سے اور ضبط نہ ہوئے اپنے جذبات. ایک جذبات سمندر تھا جو اسے چلے جا رہا تھا. وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اسے چھو کر اپنے ہونٹوں سے محسوس کرنے لگا. وہ پیچھے ہوا اور اس کے چہرے پر کوئی ردعمل دیکھنا چاہتا تھا، پر شاید الینا مردوں سے شرط لگا کے سوئی تھی. اس کی بے ہوشی جیسی نیند دیکھ کر شاہ زیب کے چہرے پر ایک تبسم پھیلا تھا. وہ ایک بار اس کے اوپر جھک گیا تھا اور اس بار کے عمل میں شدت تھی. وہ کئی لمحے اپنی پیاس بجھاتا رہا تھا. الینا کے اٹھنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار اپنے لمس سے مہکا رہا تھا. اس نے ہونٹوں سے اس کی گردن کی مسافت طے کی تھی. ابھی وہ اس پر جھکتا الینا کی پلکیں لرز گئی تھیں، جیسے وہ اس کی نیند میں موجودگی محسوس کر رہی تھی. شاہ زیب اس کو اٹھتا دیکھ ایک دم دور ہوا تھا. وہ اپنی ہار اتنی جلدی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا. الینا کی جیسے آنکھ کھلی اس نے اپنے سامنے شاہ زیب کو تلک پایا. اس نے سوالیہ نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا. جلدی سے باہر آ جاؤ، ہمیں حویلی نکلنا ہے. شاہ زیب یہ بول کر چل دیا. وہ اپنی بے اختیاری پر غصہ تھا کہ اگر الینا اسے دیکھ لیتی تو کیا سوچتی کہ ایک طرف وہ اسے بدلہ لینے کو کہتا اور دوسری طرف اس کے حسن کے آگے بے بس ہو گیا ہے. نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس جیسی عورتوں کی یہی ادائیں ہوتی ہیں. جیسے لالہ کو قابو کیا ایسے مجھے بھی کرنا چاہتی ہے، پر میں یہ نہیں ہونے دوں گا. مجھے صرف اس کی خوبصورتی متاثر کری ہے. ویسے بھی میرا اس پر حق ہے. میں جب چاہے جو کروں وہ صرف میرے انتقام کے لیے ہے. شاہ زیب نے خود سے عہد کیا تھا اور اس عہد کو نبھانا تھا. شاہ زیب نے فیصلہ کیا تھا وہ صرف اس کی قربت چاہتا ہے اور کوئی بات نہیں. ویسے بھی وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی پابند ہے. ایک مرد شاید صرف اپنے حقوق جانتا اور یہ نہیں معلوم کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں جو اس پر بھی فرض ہیں. پر شاہ زیب بھی انہی مردوں میں سے تھا جو صرف اپنے حقوق جانتے ہیں. الینا خود کو دوپٹے میں اچھے سے چھپا کر باہر نکلی تھی. جہاں شاہ زیب گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا.
جب وہ اندر آ کر بیٹھی تو اس کے بارے میں سوچ کر اس کا روم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اوپر سے شاہزیب کے تاثرات اس طرح کے تھے کہ بس وہ اسے کہیں غائب کر دے۔ شاہزیب نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ پیچھے اس کی حفاظت کے لیے گارڈز کی گاڑی تھی جو وہ ساتھ لیے رکھتا تھا جب سے وہ سردار بنا تھا، وہ بھی اپنے باغ کی لاکھ کوششوں کے بعد۔ سارا راستہ لینا سوچتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ حویلی میں کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ سارے راستے سے شاہزیب سے لاتعلقی پیش کرتا آیا تھا۔ وہ ابھی ایسی خاموشی کو غنیمت سمجھتی آگے کا لہر امن سوچ رہی تھی کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ ظلم نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم گاڑی رکنے پر وہ خالی نظروں سے آگے دیکھتی رہی۔ ذرا آواز پال ہوئے تو اسے یاد آیا وہ حویلی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ڈر کا اندازہ شاہزیب اس کے چہرے سے لگا رہا تھا۔ اسے ایک لمحے اس پر ترس آیا کہ اس کے ساتھ اس کی ماں نہیں تائی نے سلوک کرنا تھا۔ آخر اس کا اکلوتا بیٹا اس کی وجہ سے قتل ہوا تھا اور ان کا بس چلتا وہ اسے اسی وقت مار دیتی۔ شاہزیب نے ان کی نفرت کا اندازہ اس کی حویلی میں ذکر سے لگا لیا تھا۔ جیسے وہ زہر بھرے لہجے میں اس کا نام لیتی تھی، اتنی نفرت ان کے لہجے میں تھی کہ اگر اب الینا ان کے سامنے گئی تو اسے مارنے سے بھی گریزاں نہ ہوتی۔ وہ الینا کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا تھا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ الینا پر صالحہ خانم کی نظر پڑی تھی اور وہ ان کے قریب آئی اور ایک دم فضا میں زوردار تماچے کی آواز سنائی دی تھی۔ صالحہ خاتون نے الینا کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ وہ سامنے اپنے بیٹے کو مجرم دیکھ کر بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ بے قابو ہو کر الینا کے اوپر جھپٹ پڑی تھی۔ شاہزیب اس کارروائی کو لاپرواہ ہو کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو، پر دل کے کسی کونے میں اسے برا بھی محسوس ہو رہا تھا، پر وہ اپنی تائی جان کو روک کر خود سے بازار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید صالحہ خاتون کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ صالحہ خاتون اس کی ماں کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہوں، پر انہوں نے اسے بیٹا ہی سمجھا تھا۔ شور کی آواز سن کر سارے گھر والے نیچے حویلی کے صحن میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ گھر کی عورتیں الینا کو نہیں پہچانتی تھی، وہ ان انجانی نظروں سے الینا کی صالحہ خانم کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے۔ شاہزیب سے اور برداشت نہ ہوا تو اوپر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ وہ لوگ شاہزیب کی جانب دیکھ رہے تھے کہ وہ صالحہ خاتون کو روک کیوں نہیں رہا۔ جب شاہزیب نے صالحہ خاتون کو رکتے نہ دیکھا تو آگے بڑھا اور انہیں الینا سے دور کرنے لگا، کیونکہ الینا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ تپڑوں کی بچھاڑ سے اس کا ہونٹ ایک جانب سے پھٹ چکا تھا اور گال سوج لال ہو گیا تھا۔ گال پر انگلیوں کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ شاید مریم خاتون کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اسے لے کر ایک کمرے کی جانب چل پڑی۔ شاید مریم خاتون کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو بنی ان کے بیٹے کے نکاح میں۔ پیچھے صالحہ خانم کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھیں، وہ اسے لگاتار بددعائیں دے رہی تھیں، بس نہیں چلتا تھا وہ اسے کا گلا دبا دیتی۔ اوپر اپنے کمرے میں شاہزیب سر ہاتھوں میں دیے پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس کے دل کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا نیچے جا کر الینا کو اپنے گلے لگا لے اور سب سے چھپا کر کہیں دور لے جائے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ چاہے جو بھی ہو، وہ اس کے بھائی کے قتل کی وجہ تھی۔ وہ جتنا بھی اسے ان چیزوں سے بچاتا، پر صالحہ خانم اسے جینے نہیں دیتی۔ صالحہ خانم نے اسے خود بتایا تھا کہ الینا نے اس کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ اس کے گھر رشتہ لے کے جانا چاہتا تھا، پر الینا جیسی عورتیں اپنا گھر نہیں پھنسایا کرتی۔ مزمل خان نے شادی پر زور دیا تو اس نے کوئی راہ نہ دیکھتے ہوئے مزمل کو بدنام کرنا چاہا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ مزمل پر زبردستی کا الزام لگا کر اسے بدنام کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کا آدمی اسے مزمل کے ساتھ دیکھے تو وہ شور مچا دے، اس لیے اس کے ساتھ زبردستی کر کے کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ خود بچ جاتی اور اس کی مزمل سے جان چھوٹ جاتی، پر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس کے باپ نے اسے مزمل کے ساتھ دیکھ لیا اور غصے میں اسے قتل کر دیا۔ بن کر ایک طرف ہو گئی اور بن کر ایک طرف ہو گئی اور اس کے بیٹے کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ تمہیں بھی اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے، اس کا یہی کام ہے، امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ جب سے وہ اس کا ملا تھا اس نے اس کے اندر کوئی بھی غلط بات محسوس نہ کی تھی۔ اس جیسی ہوتی تو اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتی، پر وہ جب بھی اس کے قریب گیا اس کے انداز میں حیا محسوس کی۔ اس کا دل اس بات کو ماننے پر راضی نہ تھا اور دماغ اپنی تائی جان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے، اپنے دماغ کی سنے یا اپنے دل کی۔ وہ اپنی تائی جان کی بات پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اس کا دماغ کہتا تھا کہ اس کی تائی اسے غلط نہیں بتا سکتی۔
وہ شاید یہ سب سوچ کر پاگل ہو جاتا، اس لیے اس نے سگریٹ جلا کر اس کے دھوئیں کو اپنے اندر اتارنا شروع کر دیا۔ مریم خاتون کو اس کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ لینا بس روئے جا رہی تھی، اس کے باپ نے اسے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا اور اس کے ساتھ اس طرح کا ناروا رویہ بری طرح گھائل کر رہا تھا۔ مریم خاتون اور بدلے کی آنکھ میں دیکھتے تو لینا کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلی جاتی، پر ایسا نہ کر سکیں کیونکہ وہ مزمل خان کی عادت سے واقف تھے اور انہیں یقین تھا کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف مزمل خان کا ہاتھ ہے۔ وہ اس کے بیٹے کی عزت تھی، چاہے جو بھی ہو، اور وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ عورت ہو کر دوسری عورت کے بارے میں اس طرح خیال نہیں رکھ سکتی۔ وہ اسے بدلہ لینے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی، انہیں شروع سے شوق تھا کہ ان کی بھی کوئی بیٹی ہو، پر اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ لیکن اب ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی اور وہ کسی بھی طرح اسے صالح خانم سے بچانا چاہتی تھی۔ انہیں اس کے اوپر یقین تھا کہ یہ معصوم ہے، اگر انہیں صالح خانم کا پتہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح کا ہی رویہ رکھتی۔ وہ اسے اپنی گود میں لٹا کر چپ کروا رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے شہزیب سے اس متعلق بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے اس کے پاس حرم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ زیب کس طرح کہہ رہی ہے، تم کسی عورت کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہو؟ سب سے بڑھ کر اب وہ تمہاری عزت ہے، تمہارے نکاح میں، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ مریم نے شہزیب کو غصے سے مخاطب کیا۔ ماما جو بھی ہو، پر اس میں اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے میرے بھائی کا قتل ہوا، میں کس طرح معاف کر سکتا ہوں؟ کبھی تو آنکھ کو دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے اور تم کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہو۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ لڑکی اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تم نظر شناس انسان ہو اور تم سمجھ سکتے ہو ایک عزت دار لڑکی کی آنکھوں میں سب سے بڑھ کر اس کی حیا ہوتی ہے۔ اگر وہ اس طرح کی ہوتی تو اب تک صالح خانم کو دو ٹوک جواب دے چکی ہوتی۔ مریم خاتون کی بات پر شہزیب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، پھر میں نے تمہاری ایسی پرورش نہیں کی کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ مریم خاتون اپنی بات کر کے کمرے سے چلی گئی اور اپنے پیچھے شہزیب خان کو بہت کچھ سوچنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئی۔ حرم جو لینا کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اپنے دھیان میں جا رہی تھی، ایک دم شہزیب کے سامنے آنے پر بکھلا گئی۔ شہزیب اس کے کھلے ہوئے چہرے کو طنزیہ نظروں سے گھورا تھا، جیسے سالم نکل جائے گا۔ تمہیں جو کام میں نے کہا تھا وہ کیا تم نے؟ شہزیب کو شروع سے ہی بہت زہر لگتی تھی۔ ایک تو دادا نے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، اس لیے اس کی نفرت کا گراف بڑھ چکا تھا۔ زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں تھا، مانا اس کو کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی لائف پارٹنر کے طور پر کچھ اور پسند رکھتا تھا، اور اس پسند میں حرم تو کہیں بھی نہیں آتی تھی۔ حرم نے اسے منت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے اپنے پیچھے مریم خاتون کی آواز سنائی دی۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے چلی گئی، جبکہ زیب اس کی پشت کو غصے سے گھور کر رہ گیا۔ ماں کی بات سن کر شہزیب بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے لینا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح لینا سے بات کرنا چاہتا تھا، پر اسے شہر سے ضروری کام کے لیے بلا لیا گیا۔ اس نے سوچا وہ پہلے اپنا ضروری کام نہ کر لے، پھر جا کر وہ لینا سے بات کرے گا۔ مریم خاتون کے پاس گیا تھا کہ ان سے مل کر جائے گا۔ وہ لینا کمرے میں لینا کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کی نظر سوئی ہوئی لینا پر پڑی، بکھرے بالوں کے ساتھ بے سود ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ نیند میں بھی لینا کے چہرے پر اذیت بھرے آثار نظر آ رہے تھے، وہ ایک دن میں ہی مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ شہزیب اس کے قریب گیا۔ ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ لیا۔ اب کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس چیز کو سمجھنے میں کافی تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کیوں لینا کی تکلیف پر سہم جاتا تھا۔ ابھی اس کی نظریں لینا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی کہ واش روم سے آتی مریم خاتون نے اسے دیکھا۔ لینا کو مدہوش ہو کر دیکھنے پر مریم خاتون کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، جنہیں انہوں نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ ان کا بیٹا جتنا بھی اس چیز سے انکار کرے، وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ لینا کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کے بارے میں بتایا۔ شہزیب ایک دم سٹپٹا گیا تھا، بے خودی کہ اسے اپنی ماں کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ مریم خاتون نے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے محسوس کروایا جیسے کہ دیکھا ہی نہ ہو کچھ۔ کیا ہوا بیٹا، اس ٹائم خیریت ہے؟ کیا کوئی کام تھا؟ تم تو بعد میں کہہ دیتے، اتنی صبح آنے کا کیا مقصد؟ اس وقت آدھی رات سے زیادہ ہو چکی تھی اور مریم خاتون اپنی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا مقصد بتایا، لینا کا خیال رکھنے کے بارے میں بول کر ماں سے دعائیں لے کر چل دیا۔ پیچھے مریم خاتون کو یقین ہو گیا کہ آگے اس لڑکی کے لیے آسانیاں آنے والی ہیں۔ لینا صبح سے اپنے کمرے میں بند یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس طرح کا اس کے ساتھ رویہ رکھا گیا تھا، اسے اپنا مستقبل خطرے میں محسوس ہو رہا تھا۔
اور وہ یہ سوچ کر عبیدہ ہو گئی کہ شاید اس کو ساری عمر اسی طرح کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ صبح سے ارم اور مریم خاتون کے علاوہ کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ آیا تھا۔ شاید صالحہ خانم ابھی تک اٹھی نہ تھی۔ اگر وہ اٹھی ہوتی شاید اب تک وہ سکون سے بیٹھی نہ ہوتی۔ وہ ان کی مار سے بہت ڈر گئی تھی۔ اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ شہزیب اس کی حفاظت کا بول کر گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں ساتھ دیے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارم جاؤ اور جا کر جہانزیب کو نیند سے اٹھاؤ، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ صالحہ خانم جہانزیب اور ارم کے درمیان کشیدگی کے بارے میں اچھے سے واقف تھی، اس لیے وہ موقع کی تلاش میں رہتی کب ارم کو جہانزیب کے قریب کرے، اور جب بھی انہیں موقع ملتا وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ ابھی بھی ان کا مقصد صرف اور صرف ارم کو جہانزیب کے قریب کرنا تھا، حتیٰ کہ ان کا کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ اسے نیند سے اٹھاتی۔ وہ سن کر بات ایک دم سہم گئی تھی اور ان کو منع کرنے لگی کہ صالحہ خانم کی گوری دے کر منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے کہ جا کر جہانزیب کو اٹھا کر لاؤ، مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے، تمہیں سنتا نہیں ہے کیا؟ اس پر صالحہ خانم اپنے جلال سے بھری پور آواز میں بولی تھی۔ ناچار ارم اوپر جانا ہی پڑا۔ وہ جہانزیب کے کمرے کے سامنے سوچ رہی تھی کہ جائے کہ نہ جائے۔ اندر جا کر اس کھڑوس جہانزیب کے منہ لگنا پڑتا، اور اگر نہ جاتی تو نیچے اپنی اماں کی باتیں سننا پڑتی۔ اگر اس کی ماں بولنے لگتی تو کئی گھنٹے اس کو بولتی ہی رہتی تھی، اور اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آج پھر اپنی کلاس لگوائے۔ تو وہ اپنی ماں کے ڈر سے جہانزیب کے کمرے میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ان کی ڈانٹ سے بہتر وہ جہانزیب سے کلاس لگوا سکتی تھی، وہ بھی ہنسی خوشی۔ وہ کہیں نہ کہیں جہانزیب سے محبت کرتی تھی، شاید یہ نکاح کے دو بولوں کا اثر تھا جو وہ ان کی ہر ڈانٹ سن کر درگزر کر دیا کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی بھی سنے گا۔ زیب، سونے اٹھ جائیں، آپ کو ماں بلا رہی ہیں، انہوں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کب سے جہانزیب کو آوازیں دے رہی تھی اور ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے جہانزیب کے بازو کو زور سے لایا اور بولی کہ جہانزیب اٹھ، آپ کتنی دیر لگائیں گے؟ وہ ہر بار آواز دے کر 2 قدم پیچھے ہو جاتی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی اٹھ کے وہ اس کا سر پھاڑ دے گا۔ یہ سب اس معصوم کی حفاظتی تدابیر تھیں۔ جہانزیب! اس نے اس کا زور سے کندھا ہلانے کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پکارا۔ اب کی بار جہانزیب نے آنکھ کھولی تھی اور اپنے سامنے ارم کو پایا۔ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ دے پر کچھ قدم پیچھے ہو گئی۔ اگر جہانزیب اس کو کچھ بھی کہے تو بھی وہ بھاگ کر نیچے جا سکے۔ وہ آپ کو نیچے، میرا مطلب ہے ماں بلا رہی ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دروازے کو دیکھا جو وہ ڈر کے مارے بند کر آئی تھی اور اب اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے انگلیاں چٹکھاتے بولا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جہانزیب کی نظریں صرف اور صرف اس کے چہرے پر تھی جو شاید شرم کے مارے یا ڈر سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دم اسے اپنی جانب کھینچا۔ ارم اس وار کے لیے تیار نہ تھی، ایک دم کچی کلی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ جہانزیب کی نظریں اب اس کے ہونٹوں پر تھی جو شرم کے مارے لرز رہے تھے۔ وہ مدہوش ہو کر اس کے ہونٹوں کی جانب جھکا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی نرمی محسوس کر کے اب اپنے جذبات شدت سے اس پر واضح کر رہا تھا۔ کئی لمحے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا، جیسے ان پر اپنے نام کی مہر لگا دینا چاہتا ہو۔ جہانزیب نے اسی لمحے کروٹ لے کر ارم کو اپنے نیچے چھپا لیا تھا۔ وہ اس کی چوڑے جسم کے نیچے چھپ چکی تھی۔ اس کا شرم کے مارے برا حال تھا۔ اس نے کہاں صحیح تھی اس ظالم کی قربت۔ جہانزیب ارم کے چہرے کو دیوانہ وار اپنے لب سے مہکا رہا تھا۔ ارم کی زبان کو تالا لگ گیا تھا جیسے۔ جہانزیب اب اس کے بالوں میں منہ دیے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ارم کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ ارم نے ایک دم جہانزیب کو دھکا دیا جو اس کے نرم جسم کو سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہونے کی دیر تھی۔ ارم آندھی طوفان کی طرح اس کی قربت سے بھاگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کی قربت کچھ لمحے اور برداشت کرتی، اور اس کے جانے کے کئی لمحے جہانزیب سن رہا تھا۔ اس کی آواز بحال ہوئے تو اسے یقین نہ آیا۔ وہ جس سے نفرت کرتا تھا اسے اپنی قربت کا احساس فراہم کر چکا تھا۔ اسے اس لمحے اپنے بہکنے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی کہ وہ اتنا بھی کیا بہک گیا کہ وہ سب بھلا گیا۔ پر جو بھی ہونا تھا ہو گیا۔ اس نے ارم سے معافی مانگنے کا سوچا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ دوسری جانب شہزیب خان کا ایک دن میں برا حال ہو گیا۔ ہر 2 منٹ بعد علینا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کا دل کیا جا کر علینا کا گلا دبا دے جو اسے کچھ پل سکون کے نہ دے رہی تھی۔ ادھر بھی اسے علینا کی طلب رہتی تھی اور ادھر آ کر اس کا دل ہمک ہمک کر علینا کی طلب کر رہا تھا۔ اس نے بہت بار خود کو باور کروایا تھا کہ وہ صرف اس کے بدلے کے لیے آئی ہے۔ اس کی زندگی پر اس دل کا کیا کرے جو اسے بہکایا جا رہا تھا۔ اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، کہ وہ قصوروار ہے۔
اس نے آخرکار ایک فیصلہ لیا تھا جس سے اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ جہاں زیب کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، وہ جو کچھ ارم کے ساتھ کر چکا تھا، وہ اس بات پر بہت پریشان تھا۔ پتہ نہیں ارم اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس نے ارم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، پر وہ کالج روانہ ہو چکی تھی۔ اس کا آج صبح ضروری ٹیسٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ جلدی چلی گئی تھی۔ وہ ارم کے لیے اس طرح کے احساسات نہیں رکھتا تھا، پر جو کچھ صبح ہوا وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے ارم کے ساتھ شام کو بات کرنے کا ارادہ کیا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ راجیب نے ارادہ کیا تھا کہ وہ الینا سے دور رہے گا۔ محبت یا وقتی کشش پر وہ مجبور ہو کر اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتا۔ اب اس بات کا دل ساری زندگی نہیں سکون سے رہنے دے گا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ خوشی میں سب بھول گیا ہے۔ اس سے دور رہ کر اس دل سے نکل سکتا ہے تو وہ اس پر راضی تھا۔ دماغ یہ بات سوچ کر پرسکون تھا، پر دل میں ایک سے سختی جو اسے پرسکون رہ کر بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہی تھی، اور وہ اپنے دل کی بات کو دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت اپنے دماغ کی بات مان کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہا تھا۔ شاید اس جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ سارا دن ارم جہاں زیب سے بچتی رہی تھی، صبح بھی اس نے ٹیسٹ کا بہانہ کر کے جلدی جلدی کالج جانے کی۔ اسے اس قدر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے پتہ بھی نہ لگا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ ارم نے اس پکار پر چونکی اور مڑ کر دیکھا تو اپنے کمرے میں جہاں زیب کو پایا۔ جہاں زیب کو سامنے دیکھ اسے صبح کا واقعہ یاد آیا اور اس کے چہرے پر گلال آ گیا۔ ارم، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ صبح جو کچھ بھی ہوا وہ بس غلطی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور بہت جلد اس رشتے سے جان چھڑوا لوں گا۔ سب کچھ انجانے میں ہوا، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میرا ارادہ تھا۔ میں تم جیسی دبو لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر نہیں مانتا۔ بہت جلد ہم دونوں اس رشتے سے جان چھڑوا لیں گے۔ ارم کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنے کیے پر معافی مانگ رہا ہے، یا اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، یا پھر اس سے ہمدردی جتا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ارم کے اندر ایک دم غصے کی لہر ابھری تھی جو وہ دبا نہیں پائی۔ مسٹر جازیب، میری باتیں کان کھول کر سن لیں۔ پھر میں کوئی دو کوڑی کی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی بات سن کر آپ کے پیچھے پیچھے گھوموں گی اور آپ کے مجھے رشتے سے آزاد کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس سے آزاد کرتی ہوں۔ مجھے صرف زیادہ جان کے بنائے ہوئے رشتے کا احساس تھا۔ ویسے بھی صبح آپ میرے قریب آئے تھے، میں نہیں۔ اب تو مجھے بھی خوشی ہوگی اس رشتے سے آزاد ہو کر۔ ارم کو اس کی بات برداشت نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کو دو بدو جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کیوں اس کی خاطر اپنی بھوک مارے اور نیچے کھانا کھانا چل دی۔ جہاں زیب سن ہو کر کھڑا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ باتیں ارم نے کہی ہیں۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے زبان تک نہ کھولتی تھی، آج اسے ٹکر کا جواب دے گئی تھی۔ جہاں زیب کا سب باتوں سے زیادہ اس کے رشتہ نہ رکھنے کی بات پر دکھ ہوا تھا، اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن جہاں زیب کے اندر ایک لاوا پھوٹا تھا۔ اسے ارم کے دور جانے کی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ پیچو تاب کھاتا دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے ارم گزری تھی۔ ارم، وہ محترمہ کدھر ہیں جن کو آپ کے بھائی ہمارے سروں پر لا کر بٹھایا چکے ہیں؟ صالحہ خانم کا لہجہ کردار تھا۔ ماما، وہ لیٹی ہوئی ہیں اپنے کمرے میں، ارم نے ڈرتے ڈرتے بتایا، کیونکہ اسے اب یقین تھا کہ اب الینا کی شامت آنے والی ہے۔ الینا صبح سے صالحہ خانم سے بچ کر اوپر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ اب وہ مہارانی ہے جو آرام فرما رہی ہے۔ بلا کر لاؤ اس کرم جلی کو، صالحہ خانم نے ارم سے کہا۔ وہ صرف الینا کی خیریت کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ ارم اوپر الینا کو بلانے چلی گئی۔ الینا نے دروازہ کھولا تو اس نے اسے صالحہ بیگم کا پیغام دیا۔ الینا ڈرتے ڈرتے نیچے آئی۔ جی، آپ نے بلایا تھا؟ الینا نے صالحہ خانم سے کہا۔ گھر کے بعد الینا کو آتے دیکھ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ ویسے بھی اپنے گھر کے معاملات میں نہیں بولتے تھے۔ محترمہ، کیا آپ یہاں پر آرام فرمانے آئی ہیں؟ شاید میرے خیال میں سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا آپ نے، صالحہ خانم نے کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ الینا قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی۔ جی، معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ الینا نے مفاہمت سے کام لیتے ہوئے اسے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہاں پر رہنا ہے تو صالحہ خانم سے بچ کر رہنا ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ اچھا رویہ رکھ کر ہمیں اپنے قابو میں کر لو گی؟ چاہے جو بھی ہو جائے، میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی۔
اور یہ اس لیے اچھا یہ ہو کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ انہوں نے نفرت سے جواب دیا، تمہیں یہاں شاہزیب صرف اور صرف بدلے کے لیے لے کر آیا ہے، اس لیے اسے دور رہنا، اسے بھی میری بیٹی کی طرح اپنی اداؤں کے جال میں مت پھنسا لینا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کے کام لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر صرف روپیہ لوٹتی ہیں۔ تالیہ خانم نے اس کے بال دبوچتے ہوئے کہا۔ حلیمہ درد سے کراہتے ہوئے اپنے اوپر لگے الزامات کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس چپ تھی، جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا کہتی جب اپنا سر کسائیں اپنے ساتھ نہ ہو۔ میں ایسی نہیں ہوں، اللہ کا واسطہ ہے میرے پہ یقین رکھیں۔ اس دن بھی صرف اور صرف بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا، ان کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ مزمل خان کو قتل کریں۔ انہیں مزمل خان کا میرے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے غصہ آیا تھا۔ اب خود بتائیں اگر میری جگہ حرم ہوتی تو کیا آپ بھی یہی کرتی؟ میری ذات پر نشانہ بازی نہ کریں، میری عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ اب میری عزت میری نہیں سردار کی بھی ہے۔ لینا نے اس بار اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ایسی سنتی رہتی شاید پوری زندگی سے بات کے تانے دیتی۔ بذات تو میرے آگے زبان سے آتی ہے، تیری اتنی ہمت تو صالح خانم کے آگے زبان چلائے۔ انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑوں کی بچھاڑ کر دی۔ اپنی غلیظ زبان سے سردار کا نام بھی مت نکال، بذات لڑکی وہ تیرا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ سردار ہیں۔ سردار تو صرف یہاں پر صرف ونی ہو کر آئی، ونی ہونے کا مطلب تو جانتی ہے۔ صالح خانم نے اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے چہرہ اوپر کیا اور ایک زوردار ٹماٹر اس کے منہ پر مارا۔ اب کی بار وہ اس تھپڑ کو سہ نہ پائی تھی اور جا کر زمین بوس ہو گئی۔ مریم خاتون ایک طرف خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی صالح خانم کے آگے نہ چلی تھی، اب کیا چلتی؟ انہیں علینا کے اوپر ترس آ رہا تھا، جو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر علینا کو پکڑنا چاہا، پر صالح خانم کے منع کرنے پر سائیڈ پر رک گئیں۔ اگر وہ آگے بڑھ کر علینا کو بچاتی تو خود بھی صالح خانم کے خیر سے نبرد آزما ہوتی اور علینا کو بھی مشکل میں ڈال دیتی۔ علینا زمین پر قابل رحم حالت میں پڑی تھی۔ صالح خانم کے تھپڑوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سوج چکا تھا، ایک جانب سے ہونٹ پھاٹ کر خون نکل رہا تھا۔ آج کے بعد میرے سامنے زبان چلائی تو اس سے برا سلوک کروں گی۔ مریم جو اس بذات کو میری نظروں سے دور اور خبردار اس کو مہارانی بنا کر بٹھایا۔ آج کے بعد یہ بھی نوکروں کے ساتھ اس حویلی کے کام کرے گی۔ صالح خانم نے نفرت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مریم خاتون رحم بھری نظروں سے لینا کو اٹھایا۔ جاتے جاتے بھی صالح خانم اپنے اندر کا زہر اگلنے سے نہ باز آئی تھی۔ اور ہاں، اس کمذات لڑکی کو بتا دینا کہ اس کا نصیب اس حویلی کی خدمت کرنا ہے، بس سردار کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ ہم اپنے سردار کی امن سب خاندان میں شادی کریں گے، شاید دنیا کو علم ہو جائے گا کہ سردار کی اصلی بیوی کون ہے۔ صالح خانم کی بات سن کر علینا کو شاہزیب خان سے اور بھی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نہ وہ اسے یہاں لے کر آتا اور نہ اسے باتیں سننا پڑتی۔ مریم خاتون نے اسے اٹھا کر چل دی۔ ان کے اندر بھی ایک صالح خانم کی باتیں سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے کرتوت بھلا کر اس معصوم کو طعنے دے رہی تھی۔ صالح خانم ہرگز بھی سردار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھی۔ بیٹا وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے چلا گیا اور اب وہ اپنے سردار کو ہاتھ سے نکال کر اپنا سکہ کھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں علینا کی اس قیامت کے اس خوبصورتی سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی اس خوبصورتی سے شاہزیب خان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ شاہزیب خان بھی آخر ایک مرد تھا، اسے خوبصورتی کیوں نہ راغب کرتی، اور وہ خوبصورتی جو اسے اپنی بیوی کی صورت میں ملی ہو۔ وہ کسی بھی طرح کر کے علینا کو شاہزیب کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ سالوں سے اس حویلی پر حکمرانی کرتی آئی تھی، ان کے ہاتھ سے نکل جاتا سب۔ انہوں نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا تھا ان کا یہ خواب تھا کہ سردار بیگم بنے، پر ان کا یہ خواب اب ان کے بیٹے نے اپنی نااہلی کی وجہ سے توڑ دیا۔ اب انہیں قسمت نے ایک اور موقع دیا تھا کہ وہ اپنا خواب پورا کر لیں، اور وہ موقع صرف شاہزیب خان ہی پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہیں شاہزیب خان کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا۔ مریم خاتون سے اسے کسی بھی قسم کا ڈر نہ تھا، وہ شروع سے ان سے ڈرتی آئی تھی، پر انہیں اصل مسئلہ صرف علینا سے تھا، کیونکہ اگر شاہزیب خان علینا کی جانب راغب ہو جاتا تو سردار علینا بیگم بن جاتی۔ اس لیے انہوں نے علینا کو شاہزیب کی نظروں سے دور کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ صرف اور صرف تب کر سکتی تھی جب علینا خلاف کر سکتی شاہزیب کو۔ انہوں نے شاہزیب کو علینا کے متعلق غلط بات بتائی کہ علینا نے ان کے بیٹے مزمل خان کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتی تو شاہزیب خان علینا کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اسے معصوم تصور کر کے اسے ہمدردی کرتے ہوئے رشتہ استوار کرتا۔ شاہزیب خان کے کان اس قدر بڑھ آ
دیے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے بدلہ لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کر سکتا جو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ ہو۔ اس بات پر مور علینا نے بھاگ کر لگا دی تھی۔ انہوں نے علینا کے بھاگ جانے پر یہ بات اور بڑھا دی تھی۔ وہ شہزیب خان کو اپنی مصنوعی پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ مریم خاتون سے زیادہ صالح خانم کو بات مانتا تھا۔ آج علینا کے روبرو جواب دینے پر انہیں اپنا مستقبل خطرے محسوس ہوئے، اس لیے انہوں نے علینا کو اسی وقت چھانٹ دیا کہ آگے وہ اس کے سامنے زبان نہ چلا سکے۔ ابھی تک سب کچھ انہیں ہاتھ میں تھا، دیکھتے ہیں کہ آگے بھی وقت انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے یا علینا کا ساتھ دیتا ہے۔ جہازیب کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ خوش ہو کہ حرم بنا کسی مشکل کے اس کی زندگی سے نکل رہی تھی، اور یہ بات اپنے آپ کو جتنا بھی باور کرواتا، اپنے آپ کو اتنی بے چینی میں پایا محسوس کرتا۔ اسی سوچ میں سے صبح ہو گئی۔ صبح جب اٹھا تو اس کی آنکھیں لال انگار ہو رہی تھی۔ اب یہ سمجھنا ناکافی تھا کہ یہ غصے سے آئی یا ساری رات جاگنے سے۔ صبح کو جب یونی جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آیا تو سامنے حرم کو بے نیازی سے ناشتہ کرتے ہوئے پایا۔ اس کی بے نیازی محسوس کر اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ غصے کی ایک لہر ایک دم سے اس کے اندر سے اٹھی۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ ساری رات اس کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں گزار آیا، اور یہ محترمہ یہاں بے نیازی دکھا رہی ہیں۔ اسے حرم سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لے۔ حرم نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ حرم کے انداز میں جہازیب کے اندر ایک چنگاری جلا دی تھی۔ جہازیب نے ارادہ کیا کہ یہ محترمہ ذرا اس کے ہاتھ تو لگے، وہ بتائے گا کہ بے نیازی کہتے کسے، اس کے سارے نٹ کس دے گا۔ ابھی وہ سوچ میں گم تھا کہ ثالیہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ جہازیب کے ان سوچوں میں گم ہو بیٹا، اپنا ناشتہ کرو۔ ان کے بات پر وہ گڑبڑا گیا۔ جی تائی جان، ناشتہ ہی کھا رہا ہوں۔ اس کے گڑبڑا کر بولنے پر حرم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی جو وہ لمحوں میں چھپا گئی۔ جہازیب بیٹا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ رات بھی آپ میرے پاس نہیں آئے۔ صالحہ خانم کی بات سن کر جہازیب کو ایک شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ٹینشن میں اپنی جان سے پیاری تائی جان کی بات کو اگنور کر چکا تھا۔ معذرت تائی جان، وہ رات کو طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے آپ کے پاس نہ آ سکا۔ جہازیب کے اس قدر عدم احترام کے ساتھ بولنے پر صالحہ بیگم کا خون اور بڑھ چکا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا اور اپنا بھی۔ یہ دونوں لڑکے ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ ان کا لالچ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے لال کی طبیعت خراب تھی، مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا آپ نے؟ مصنوعی لگاوٹ کے ساتھ صالحہ بیگم نے پچکارا۔ نہیں، وہ بس ذرا سا سر درد تھا، اب ٹھیک ہے، جہازیب نے سر جھکا کر کہا۔ دراصل جہازیب، میری ایک دور پریکی کزن یہاں کچھ دن رہنے آ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں تم اسے ایئرپورٹ سے پک کر لو۔ جی تائی جان، جیسا آپ کا حکم، جہازیب نے کہا۔ جہازیب کے اس قدر ادب کے ساتھ بولنے پر حرم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ حرم سوچ رہی تھی کہ جس طرح کا ادب و احترام کا اظہار یہاں کر ہے، اگر اس کے ساتھ کرے تو جیتے جی مر جائے خوشی سے۔ مریم خاتون، اس کے استقبال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں صالحہ خانم کی حویلی میں رہتے ہوئے کوئی کمی محسوس ہو۔ اب کی بار ان کے لہجے میں غرور و تکبر تھا جنہیں صاف صاف مریم خاتون محسوس کر رہی تھی۔ حکم ذات علینا کہاں پہ؟ اسے بھی سمجھا دینا، یہاں کسی کو بھی سردار کے ساتھ نکاح ہونے کا مت بتائے۔ میں نے شاہینہ کی بیٹی کے ساتھ شہزیب کی شادی کرنی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی منحوسیت میرے شہزیب کی شادی پر پڑے۔ ان کی بات سن مریم خاتون کے ساتھ ساتھ جہازیب کے اوپر بھی ایک بم پھوٹ رہا تھا۔ وہ سب بے یقینی کے ساتھ صالحہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ جہازیب کے شہر میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ حویلی نہ جا سکا۔ ابھی بھی وہ اپنی میٹنگ میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا۔ وہ بدقسمت یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کی بیوی کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جہازیب ابھی اپنے آفس کے کام میں بزی تھا۔ اس کی ایک میٹنگ تھی۔ کچھ دیر کے بعد اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد پایا۔ اس کو شروع سے خواب تھا کہ وہ اپنی کمپنی کو اونچا مقام دلائے، اور آہستہ آہستہ اس کی کمپنی ترقی کی منزلوں کو چھو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ایک اہم پروجیکٹ سے فارغ ہوا تھا اور اس کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ اپنے مینیجر کے سپرد باقی کام کرتے ہوئے حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ حویلی جاتی اس کے شہر کے اوپر کیسا بم پھٹنے والا ہے۔ جہازیب ایئرپورٹ پر شاہینہ بیگم کو پک کرنے گیا تھا۔ وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے شاہینہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ آتے نظر آئیں۔ ان کے بچے عجیب سے حلیے میں تھے۔ ان کی بیٹی تنگ سی پینٹ شرٹ میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی حور پری سمجھ رہی تھی۔ اسے یہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی عجیب سی لگی اور وہ ایک دم اس کا اور علینا کا مقابلہ کرنے لگا۔ علینا اسے کافی درجے اچھی تھی، اس نے ایک بار ہی دیکھا تھا، اور ویسے کافی باحیا لگی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو اسے ایک دم سے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے کا حلیہ تو ناقابل بیان تھا۔
وہ دیکھنے میں کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا، عجیب آوارہ سا لگا اسے۔ وہ کیا بول سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا، کیونکہ یہ صالح خانم کے مہمان تھے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے انہیں لے کر حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ بیٹا تو اپنے موبائل میں مگن پتہ نہیں کون سے مسئلے حل کر رہا تھا۔ بیٹی باہر دیکھنے میں مگن تھی، جیسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ حویلی کے اندر ابھی داخل ہوئے تھے کہ انہیں سامنے حرم آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہینہ بیگم کو سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ حرم کو دیکھتے شہینہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پیار دیا۔ حرم اس الفت بھرے انداز پر ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے روبینہ کے سامنے ہاتھ آگے کیا، پر روبینہ کے نخرے کسی طرح قابو نہیں آ رہے تھے۔ روبینہ نے بڑے نخرے دکھاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا، جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہو۔ حرم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنی ماں کا علم تھا۔ صالحہ خانم ہمیشہ اپنے فیصلے پر اٹل رہتی تھی۔ اب اس لڑکی کو شاہ زیب خان کی بیوی تصور کر کے وہ اس سے ملی تھی۔ اسے علینا کے ساتھ ہمدردی تھی، اور وہ اس ہمدردی کا کیا کرتی جب شاہ زیب خان ہی علینا کے ساتھ نہ تھا۔ اس دوران اسد شہینہ بیگم کا بیٹا پرشوق نظروں سے حرم کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ حرم کو ان سے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسد کی نظروں سے خائف ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی جان چھڑوا کر کمرے کی جانب روانہ ہو گئی۔ چاہے جو بھی ہو، صالحہ خانم کی ڈانٹ ہی صحیح، پر وہ ان لوگوں کے درمیان اور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے کی جانب جب چلی گئی، پر اس کی پشت پر اسد کی منع خیز نظریں ابھی بھی قائم تھیں۔ اس کی نظروں نے حرم کو دور تک دیکھا تھا، جب تک وہ غائب نہ ہو گئی۔ جہاں زیب خونخوار نظروں سے یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا، اس کا دل کیا وہ حرم کو ان سب کی نظروں سے دور کر دے، یا اس اسد کا سر پھاڑ دے جو اس کی بیوی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں زیب کے اندر جلن اور غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ شہینہ بیگم اب صالحہ خانم سے مل رہی تھی۔ صالحہ خانم روبینہ کے وارے صدقے جا رہی تھی، پر روبینہ اپنی ازلی بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ جہاں زیب نے غصے کو دباتا واپس باہر نکل گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو حویلی سے باہر نکال دیتا، اور اسے صرف اور صرف صالحہ بیگم کا احترام تھا جو رکا ہوا تھا۔ ارے صالحہ خانم، یہ لڑکی کون ہے؟ نوکرانی تو نہیں لگ رہی، اتنی خوبصورت ہے، کیا یہ تمہاری رشتہ دار ہے؟ شہینہ بیگم نے بڑے اتراتے ہوئے کہا۔ وہ ساری حقیقت سے واقف تھیں، وہ اس کی خوبصورتی سے خائف تھیں، اس لیے انہوں نے اسے ذلیل کرنے کا یہ طریقہ اپنایا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی خوبصورتی پر مت جانا، یہ ان جیسی لڑکیوں کے بہت سے ہتھکنڈے ہوتے ہیں، اپنی خوبصورتی دکھا دکھا کر لوگوں کو پاگل بناتی ہیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو میرا شاہ زیب خان تھا جو اسے یہاں پر عزت بنا کر لے آیا، پر ان جیسی لڑکیوں کو کہاں عزت راس آتی ہے؟ صالحہ خانم نے اپنے اندر کا زہر اگلا اور قہقہ لگا کر ہنس دی۔ شہینہ بیگم ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی کہ کسی طرح علینا کو بے عزت کر دیں۔ بس علینا جو صالحہ خانم کے پاؤں دبا رہی تھی چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے اندر اور سکت نہ تھی کہ وہ جواب دیتی اور دوبارہ صالحہ خانم کے قہر کا سامنا کرتی۔ ان کے ساتھ بیٹھی روبینہ بھی علینا کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب شہینہ بیگم سمجھا کر لائی تھی کہ اسے شاہ زیب خان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، پھر یہ حویلی کی مالکن بن سکتی ہے۔ روبینہ کو اب شاہ زیب خان کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ سردار کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا سکے، وہ اسے اپنی خوبصورتی سے گھائل کرے، پر اتنا تیار ہو کر بھی وہ علینا کے سامنے دب رہی تھی، اس لیے وہ علینا کو اپنی نظروں سے بزم کر رہی تھی۔ شاہ زیب خان حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک غیر معمولی ہلچل کو پایا۔ سب سے پہلے وہ صالحہ خانم کو ملنے کے لیے گیا۔ وہ جب بھی حویلی آتا تھا تو سب سے پہلے صالحہ خانم سے ہی ملتا تھا۔ وہ صالحہ خانم کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور علینا صالحہ خانم کے پاؤں دبا رہی تھی۔ علینا کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک سکون پیدا ہوا تھا۔ اس کا دل کی علینا کو سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے۔ شاید وہ اپنی سوچ پر عمل بھی کر لیتا، پر اچانک اسے اپنے کیے ہوا وعدہ یاد آیا۔ وہ ایک دم اپنی پرانی روح میں واپس آیا تھا۔ علینا کو نظر انداز کر کے صالحہ خانم کے سامنے جھک کر پیار لینے لگا۔ صالحہ خانم اس کی فرمانبرداری پر باغ باغ ہو گئی۔ شہینہ بیگم کو بڑے جتلانے کے انداز میں دیکھا کہ دیکھو دیکھو یہ میری کتنی عزت کرتا ہے۔ ارے شاہ زیب بیٹا، آپ یہاں ہم کو بلوانے والے تھے شہر سے، شکر ہے آپ خود ہی آ گئے۔ ان سے ملیے، یہ شہینہ بیگم ہے اور یہ روبینہ ان کی بیٹی اور آپ کی ہونے والی بیوی۔ صالحہ خانم نے شاہ زیب خان کے ساتھ ساتھ علینا پر بھی دھماکہ کیا تھا۔ علینا نے شکوہ نظروں سے شاہ زیب خان کو دیکھا، جس پر اس نے نظریں چرائی تھیں۔ علینا نے خود کو یہ باور کروا لیا تھا کہ اس کی زندگی اسی طرح ہی گزرنی ہے، پتہ نہیں کیوں پھر بھی اسے برا لگا تھا۔ وہ نظریں جھکائے صالحہ خانم کے پاؤں دبانے لگ گئی۔ تائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں شادی نہیں کر سکتا، اور آپ میری ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروا رہی ہیں جسے میں جانتا ہی نہیں، شاہ زیب نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کیوں بیٹا، اس میں نہ جاننے والی کون سی بات ہے؟ علینا کو بھی تم نہیں جانتے تھے، ویسے بھی میں اس لڑکی کو اپنی خاندانی بہو تسلیم نہیں کرتی۔
اگر میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو قبول کیا ہے تو وہ صرف پنچایت کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، ورنہ میں کب کی اسے دھکے مار کر باہر نکال چکی ہوتی۔ ثالیہ خانم نے زہر کن لہجے میں کہا، تائی جان آپ جو بھی کریں، پر میں علینا کو ہی اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں، اور مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی بھی ہوئی تو خود کر لوں گا، آپ کو میرے ذاتی معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شہزیب خان کی بس ہو چکی تھی اپنے آپ سے لڑتے، اور اب ثالیہ خانم کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گا، وہ اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی وہ اپنی بات یار کے چپ ہی ہوا تھا کہ روبینہ غصے سے آگے بڑھی اور جا کر علینا کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا اور چیخ کر بولی، اس بدچلن کی وجہ سے مجھے ٹھکرا رہے ہیں، اس جیسی لڑکیوں کو بھی میں اچھے سے جانتی ہوں۔ بتایا ہے آنٹی نے مجھے کیسے اس نے مزمل خان کو اپنی بدچلنی کی وجہ سے قابو کیا تھا، اب بھی شاید آپ کو بھی قابو کرنا چاہتی ہے۔ روبینہ نے اپنے اندر کی غلاظت باہر نکالی تھی۔ مریم خاتون جو کھانے کا بولنے کمرے میں آئی تھی، روبینہ کو اس طرح علینا کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے خاموش کھڑی تھیں۔ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھیں اگر ان کے بیٹے کو ہی اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ نہ تھی۔ ثالیہ خانم شہزیب کا جواب سن کھڑی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور علینا کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اسے باہر گھسیٹنے لگی۔ آج اس بدچلن کو میں گھر سے نکال کر ہی رہوں گی، یہ میرے گھر کا سکون غارت کاری ہے، اس گن کی پوٹلی کی وجہ سے میرے گھر کے سکون کو آگ لگ گئی ہے۔ علینا نے درد کے مارے ایک سسکاری لی تھی، وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا کیا قصور ہے، آپ خان کی جہاں مرضی شادی کروا دیں، پر مجھے اس وقت یہاں سے نہ نکالیں۔ علینا گڑ گڑا کر بھیک مانگنے لگی۔ ثالیہ خانم اس کے ساتھ کچھ اور کرتی کہ ایک دم شہزیب خان کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی، رک جائیں، اگر آپ کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو میں اس کو ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شہزیب نے آگے بڑھ کر علینا کو اٹھایا اور بولا، لڑکی تمہارا جو بھی نام ہے، اگر آج کے بعد تم نے ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی کی تو تم صحیح سلامت گھر واپس نہیں جا پاؤ گی، تم تائی جان کی مہمان ہو، مہمان بن کر رہو۔ اور تم جسے آوارہ بول رہی ہو، پہلے خود کو آئینے میں دیکھو، یہ تم کیا ہو، تم جیسی لڑکی کو میں گھر میں کیا خود کے آس پاس نہ بھٹکنے دوں۔ اور تائی جان آپ نے جو آج کیا ہے اس پر مجھے ساری عمر افسوس رہے گا کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس حویلی سے جا سکتا ہے۔ وہ علینا کو لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا، پیچھے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ حرم اور مریم خاتون نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سردار کو علینا کی طرف مائل کر دیا۔ شہزیب خان علینا کو لے کر اپنے کمرے میں آیا تو علینا زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے زاروں قطار روتے دیکھ شہزیب خان کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی کہ وہ کیسے اس معصوم کو ان ظالموں کے پاس چھوڑ آیا۔ اسے ثالیہ خانم کی باتیں سن کر مریم خاتون کی بات پر یقین آیا تھا کہ کبھی کبھی تو آنکھ کو دیکھ کر بھی غلط ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک طرف کی بات سن کر یقین کر بیٹھا تھا۔ میری جان پلیز چپ کر جاؤ، تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، شہزیب خان بے بس ہو کر کہا۔ علینا اس کے اس قدر نرم لہجے پر حیران ہو کر پوری آنکھیں کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ شہزیب نے اس کی پوری کھلی آنکھوں کو دیکھا تو مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ مجھے اس طرح آنکھیں کھول کر کیوں دیکھ رہی ہو، میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گا؟ شہزیب خان نے ماحول کی سختی کو کم کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی علینا جھینک گئی۔ علینا شہزیب کی نظروں کو دیکھتے ہوئے ایک دم پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن میں ایسی کون سی کایا پلٹ چکی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ علینا نے گھبراتے ہوئے کہا، میری جان کیا ہو گیا، ایسے کیوں ڈر رہی ہو، یہ میں ہی ہوں، جن نہیں جیسے تم ڈر رہی ہو، شہزیب نے لو دیتی نظروں سے کہا۔ آج اپنے دل کی بات مان کر شہزیب بہت خوش تھا، اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اگر علینا ایسی ہی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ ایک لمحہ نہ گزارتی۔ شہزیب نے علینا کے ساتھ اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے اپنی احمقانہ حرکت پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا تھا کہ وہ علینا کی بھی بات سن لیتا، صرف ایک طرف کی بات سن کر اس پر یقین کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے، آگے بھی ایسے فیصلے کرے گا۔ یہ سوچتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے گاؤں کا سردار ہے اور اسی پر سارے فیصلے منحصر کرتے ہیں۔ وہ علینا کو آرام کرنے کا بول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو اور علینا کو اس رشتے کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ سچ جاننے سے پہلے وہ کوئی بھی رشتہ استوار نہیں رکھ سکتا تھا۔ شہزیب گھر سے نکلتے ہی وہ مزمل خان کے دوستوں سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے قریبی ساتھی تھے اور وہ ان سے سچ جان سکتا تھا۔ مزمل خان اپنے دوستوں کو بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، وہ سب اس کے کاموں میں شریک ہوتے تھے، اور اب بھی اگر شہزیب خان کو کوئی حقیقت بتا سکتا تھا تو اس کے دوست ہی تھے۔ اس لیے شہزیب خان نے سب کو اپنے ڈیرے پر بلایا تھا تاکہ ان سے پوچھ سکے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب تک وہ سچ نہ جان لیتا خود بھی سکون نہ ملنے والا تھا۔ ابھی بھی اس کے سارے دوست اس کے ڈیرے پر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سب اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ شہزیب خان نے سنجیدہ چہرہ لیے اپنے سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ میرا تم لوگوں کو یہاں پر بلانے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ تم لوگ مجھے سچ بتا سکو۔ میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف سچ سننا ہے، اور جو تم لوگ اپنے منہ سے بتاؤ گے، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں سچ نکلوانے کے۔
شہزیب خان نے اس بار دبدبے سے کہا۔ ہاں، کیونکہ وہ ان کے اڑے ہوئے چہرے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ان سے چھپائی گئی ہے۔ حکم کیجیے سرکار، آپ کو ہم سے کیا بات کرنی ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ڈیرے پر بلانے کی زحمت کی آپ نے؟ ان میں سے ایک مزمل خان کا دوست اس کی چاپلوسی کرنے لگا۔ شہزیب خان کو یہ دیکھنے میں ہی بڑی میٹھی چھری لگا تھا۔ اس کی بات پر شہزیب خان نے اپنی گہری کالی آنکھیں اٹھا کر کہا، اس دن مزمل خان وہاں پر کیا کر رہا تھا اور کیوں تھا؟ اب تم لوگوں کی زبان فراٹے پڑتے نظر آئے مجھے۔ تم لوگوں کی زبانوں سے صرف سچ نکلنا چاہیے، جھوٹ بولنے کی میرے سامنے غلطی بھی مت کرنا، ورنہ اس کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ میرے قہر کا سامنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ شہزیب خان نے اس بار سنجیدہ لہجے میں وارن کیا۔ جی وہ اس دن مزمل خان علینا بیگم کو اٹھانے گئے تھے، میرا مطلب اغوا کرنے، ان میں سے ایک نے سر جھکا کر کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی شہزیب خان کے سر کے اوپر آسمان آ گرا۔ وہ ابھی کچھ بولنے سے پہلے ان کی بات سننا چاہتا تھا۔ اور اغوا کرنے کی وجہ؟ شہزیب خان نے پرسوچ لہجے میں کہا، جیسے وہ سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ مزمل خان ہر روز علینا بیگم کا راستہ روکتے تھے، پر وہ ہر بار نظر انداز کر دیتی۔ مزمل خان کا دل علینا پر تھا، وہ چاہتے تھے کہ کچھ دن علینا کے ساتھ۔ ذہن کچھ بولتے بولتے رکا۔ شہزیب نے اسے جاری رکھنے کا اشارہ کیا کہ بولتے جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ علینا بیگم کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چیزیں جو ان کی دست رس میں آ جاتی اسے بہت جلد بیدار جاتے تھے، پر علینا بیگم نے کسی بھی طور قابو نہ آنی تھی، اس لیے انہوں نے علینا بیگم کو اپنے دوسرے فلیٹ میں رکھنے کا ارادہ کیا، سب سے چھپا کر، تاکہ ان پر کوئی الزام نہ آئے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ پر اس دن وہ علینا بیگم سے تھپڑ کھانے کے بعد آپے سے باہر ہو گئے اور ان سے زبردستی کرنے لگے، اور پھر جو واقعہ ہوا اس کا آپ کو علم ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد شہزیب کو واقعی میں خود سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ صرف ایک طرف کی بات سن کر اس مظلوم کے اوپر الزام تراشی کرتا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی طرح صالح خانم بھی صرف اور صرف ایک طرفہ بات سے واقف ہیں، ورنہ وہ کبھی بھی اس سے سچ نہ چھپا دیں۔ غلام بخش نے عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے، یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چل دیا۔ باقی سب بھی اپنی جان بخشی ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ چلو ان کی جان تو بچی، ورنہ وہ سردار کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ شہزیب خان اپنی جیپ میں بیٹھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ اس سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے کسی کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا سکتا ہے۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ غلطی تو کر بیٹھا تھا، اور اس غلطی کی بھی کوئی تلافی نہ تھی شاید اس کے نزدیک۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو جائیں، بھائی آنے والے ہوں گے، حرم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ علینا نے حرم کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر نظر اتاری۔ خوشی سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حرم؟ میں نے کیوں تیار ہونا ہے؟ کیا کوئی کیا کوئی دعوت ہے آج جس کا مجھے علم نہیں؟ علینا نے سوالیہ انداز میں کہا، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی کچن کا کام سنبھال رہی تھی۔ ارے بھابھی یہ کیا بول رہی ہیں؟ بھائی کے لیے تیار ہونا ہے؟ کیا ہو گیا؟ آپ بھی نہ بس پاگل ہو۔ حرم اس کی ہم عمر رہی تھی، پر پھر بھی اسے احترام سے بھابھی بلاتی تھی۔ حرم کی بات سن کر علینا کا چہرہ ایک دم اترا تھا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھ حرم نے کہا، کیا ہوا بھابھی؟ کیا آپ نے بھائی کو ابھی تک معاف نہیں کیا؟ نہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کون ہوتی ہوں انہیں معاف کرنے والی؟ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اپنے خون کو ہی آگے رکھتا۔ میں تو ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل مجھے بچایا۔ میں بس یہ سوچ کر پریشان تھی، یہ پتہ نہیں میں ان کی زندگی میں اب کون کون سی مصیبت لانے والی ہوں۔ کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں تسلیم کریں گے؟ سنا نہیں تم نے وہ کیا کہہ رہے تھے دوسری شادی کے بارے میں؟ شاید وہ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ میں ان کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے وہ شادی کر کے لے آئیں۔ صبح سے شہزیب کے ایک دن کمرے سے چلے جانے پر وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی حرم کے بلانے پر پھٹ پڑی۔ حرم تو پہلے ہی دیکھتی رہی، پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھابھی آپ بھی نہ واقعی میں بہت معصوم ہو۔ کیا لگتا ہے کہ بھائی اس طرح کے ہوں گے؟ ان کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اور جس طرح وہ صالح خانم کے سامنے بولے، یقین کریں آج تک نہیں بولے ہوں گے، صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ آج تک امی جان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے آئے ہیں۔ آپ بس بھائی جان کو دل سے معاف کر دیں۔ حرم کی بات پر علینا حرم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی حرم ہی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ صالح خانم کی بیٹی ہے۔ کیا ہوا بھابھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جا کر بھائی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر علینا جھمکی۔ میں ان کے لیے کیسے تیار ہوں؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، علینا نے بے بس ہو کر کہا۔ اس کے بعد بات سن کر حرم کو واقعی معاملہ سنگین لگا تھا۔ اگر علینا کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں گے تو وہ کیسے تیار ہوگی؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔
بھابھی ایک کام کرے، میرے پاس ایک نیو ڈریس ہے آپ کا اور میرا نام ایک ہے، وہ پہن لیں، میں نے اسے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا۔ حرم نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلے کا حل نکالا۔ اس کی بات پر علینا ایک دم کھلکھلا کر ہنسی۔ پاگل لو پوری، میں وہ بھی پہنوں گی، وہ تمہارا سوٹ ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ علینا نے رضانیت سے انکار کیا۔ ایسی بات نہ کریں، کیا ہو جاتا ہے، آپ کا میرا ایک ہی ہے، پہنے اور تیار ہو جائیں۔ میرے بھائی کو خوبصورت بیوی چاہیے، سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حرم نے آنکھ دباتے ہوئے علینا کو چھیڑا۔ علینا اس کی معنی کے اس بات پر لال سرخ ہو گئی، بے شرم، اور بس یہی بول کر بھاگ گئی۔ پیچھے حرم کا زوردار قہقہہ اٹھا تھا۔ صالحہ خانم روبینہ اور شائنہ ساتھ جوڑ کر تانے بانے بون رہی تھیں۔ ان کے دماغ کی کھچڑی تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں وہ اب علینا کی زندگی میں کیا گھول کے لائیں گی۔ صالحہ خانم خاموشی اوڑھے اپنے کمرے میں تھی اور صبح سے باہر نہیں نکلی۔ انہیں شاہ زیب خان کا انداز بہت کھل رہا تھا۔ وہ سر جوڑ کر کچھ نہ کچھ پلان کر رہی تھی۔ انہیں کسی بھی طرح کر کے شاہ زیب خان کو واپس اپنی مٹھی میں لینا تھا، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ علینا جالیدار فراق میں قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اس کا سوگوار حسن اسے اور حسین بنا رہا تھا، اوپر حرم کے کیے گئے میک اپ کے ساتھ اور دلکش لگ رہی تھی۔ حرم نے اس کو دیکھا تو کئی لمحے دیکھتی رہی۔ ایک دم اس کے منہ سے نکلا، اوہ آج تو ہمارے بھائی گئے۔ اس کی بات سن کر علینا کے سرخ گلاب ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ جو دو ہاتھ سے حسن لیے شاہ زیب خان کا انتظار کر رہی تھی۔ بھابھی ایک بات تو بتائیں، حرم نے پرسوز انداز میں کہا۔ علینا نے اس کی طرف دیکھا، کیا ہوا، کہیں میں بری تو نہیں لگ رہی؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اوہو اس بات کو چھوڑیں، آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید آپ کو اغوا کر کے شادی کر چکی ہوتی۔ حرم نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا، شریر نہ ہو تو۔ علینا سرخ سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ سنیں نا، بتائیں آپ کی مما نے آپ کو کیا کھا کر پیدا کیا تھا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں؟ حرم کا لہجہ شرارت سے بھرا پڑا تھا، جیسے وہ آج علینا کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتی ہو۔ اس کی بات سن کر علینا نے اسے غصے سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ بس بھی کرو، اچھا سوری، آ جائیں ہمارے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس کی بات پر علینا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھابھی وہ نہ، میں دراصل بھائی کو تنگ کرنا چاہتی ہوں، انہیں بھی تو پتہ لگے کہ انتظار کرنا کسے کہتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کی تصویر انہیں چپکے سے سینڈ کر دی ہے، وہ بےتاب ہوئے آ رہے ہوں گے۔ اس کی گلفشانی پر علینا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حرم نے اس کا منہ بند کیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ شاہ زیب خان صبح سے ڈیر پر بیٹھا اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے بے دھیانی سے موبائل کھولا تو وہاں پوری آب و تاب سے علینا کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ وہ کئی لمحے تو اسے تصویر کو دیکھتا ہی رہا۔ اسے بھی یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک اسے عائشہ آتے ہوئے دیکھا۔ نیچے حرم کا پیغام آیا تھا، جس میں حرم نے اسے شرارت سے جلدی آنے کو کہا تھا اور ایک سرپرائز کا بولا تھا۔ وہ حرم کی شرارت سمجھ چکا تھا، اس لیے ایک آسودہ مسکراہٹ لیے حویلی کی جانب روانہ ہوا۔ شاید خوشیوں نے ابھی تک اس سے رخ نہ موڑا تھا۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ آج اس کی محبت اس کے لیے پور سجی تھی۔ وہ حویلی پہنچا تو جلدی جلدی اپنے کمرے کی جانب گیا۔ خالی کمرے کا منہ چڑھاتا دیکھ اسے غصہ آیا۔ وہ یہاں علینا کا تصور کر کے آیا تھا۔ اسے حرم کی شرارت سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے اور وہ اس کی شرارت پر مسکرایا تھا۔ وہ نیچے حرم کے کمرے میں گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں علینا سوئی ہوئی تھی اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہاں حرم ہوگی۔ وہ بنا آواز کی علینا کو باہوں میں اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل علینا کو دیکھ دیکھ کر دھڑک رہا تھا۔ وہ بس علینا کو اپنی باہوں میں سمونا چاہتا تھا کہ وقت رک جائے اور علینا ایسے ہی اس کی باہوں میں رہے اور وہ اس کا سجا سنورا روپ دیکھتا رہے۔ اس نے علینا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے قریب لیٹ گیا۔ وہ کئی لمحے علینا کے چہرے کا طواف کرتا رہا، آخرکار اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ علینا پر جھک کر اس کے چہرے کا بوسہ لینے لگا، اس کے ہر عضو پر پیار بھری شدت بکھیرنے لگا۔ اس کا بس چلے تو شاید ساری عمر اسی طرح پیار کرتا رہے۔ وہ کبھی اس کی گال پر محبت بکھیرنے لگتا تو کبھی ہونٹوں کو چوم کر اپنی پیاس بجھاتا، پر پیاس ہی کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے لمس پر شدت بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دم علینا کو اپنی سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے اتنے قریب شاہ زیب خان کو دیکھ کر اس کی سانس رک گئی تھی۔ اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو ابھی بھی اس کے ہونٹ شاہ زیب خان نے جکڑے ہوئے تھے، جنہیں وہ چھوڑنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ علینا ذرا سا کھسمکا کر پیچھے ہونے لگی کہ خان نے کروٹ لے کر اسے خود کے نیچے بھینچ لیا۔ وہ بس پڑپڑا کر رہ گئی۔ علینا کو اس کے شدت بھرے انداز پر خوف محسوس ہوا۔ آخرکار شاہ زیب نے اس کی سانس کو مہلت دی۔ علینا گہری سانس بھرتی شاہ زیب کی گرم سانسوں کو اپنے گرد محسوس کر رہی تھی۔ علینا نے اٹھ کر جانا چاہا، پر شاہ زیب نے اسے زور سے سینے میں بھینچا کہ اگر وہ اسے چوٹ دے گا تو علینا اس سے دور چلی جائے گی۔ خان جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے اپنے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ خان کی جان ابھی تو ہوش آیا ہے۔
ابھی بس خاموشی سے ان لمحات کو اور حسین بناؤ۔ آج تم نے خود دعوت دی ہے، میں تمہارے بدن کو اپنی محبت سے بھر دوں۔ گلے شکوے بعد میں کھا لینا، پوری زندگی پڑی ہے۔ حلینا اتنی کم عقل نہ تھی کہ اس کے بہکتے لہجے کو محسوس نہ کرتی۔ اس نے آج تک صرف خان کا ریزرو رویہ ہی دیکھا تھا، پر آج وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اس کی بات پر حلینا کے چہرے نے لالی چھلکائی تھی۔ شہزیب اس رنگین امتزاج کو دیکھتے بے خود ہوا تھا۔ خان ابھی وہ بولی ہی تھی کہ شہزیب نے اس کے لبوں کو پھر سے قید کر لیا۔ وہ اس بار بھی کچھ نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے آزاد کیا تو بولا، کہا تھا مت بولو، جتنا بولو گی اتنی سزا ملے گی۔ اس کی بات پر حلینا خاموشی سے اس کی قربت میں لرزنے لگی۔ شہزیب اس کے جسم کی کپکپاہٹ دیکھتے اس کی گردن پر جھکا تھا اور اس کی خوشبو خود میں بسانے لگا۔ اس کے ہر اگلے قدم پر حلینا تیز سانسیں لینے لگی اور وہ اس کی قربت میں مدہوش ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو شہزیب کے حوالے کر دیا۔ اس کی خوشنودی حاصل ہونے پر شہزیب نے اپنے جذبات کا رخ اس پر کھول دیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں سارے غم دھلتے محسوس کر رہی تھی۔ شہزیب کی شدت بھرے انداز پر وہ کئی بار بکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ساری رات شہزیب اس کے جسم و روح کو اپنی محبت کی مہر سے مہکاتا رہا تھا اور وہ خود سپردگی دیے ہوئے اسے قبول کر رہی تھی۔ صبح جب اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو شہزیب خان کی پناہوں میں پایا۔ رات کی کارروائی یاد کر کے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچ کر پانی ہو رہی تھی کہ اب وہ کس طرح شہزیب خان کا سامنا کرے گی۔ اس رشتے کو وہ ابھی تک قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس رشتے کو تھوڑا وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا، پر شہزیب کی بے خودی نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ ان سوچوں سے جان چھڑاتی ہوئی اٹھی۔ آج یا کل اسے اس رشتے کو استوار کرنا نہیں تھا تو کیوں نہ وہ اپنے شوہر کی بات مان کر کرتی۔ اس بات نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی کہ ایک دم اسے شہزیب خان نے اپنی باہوں کے اثار میں کھینچا۔ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے دڑم سے اس کی باہوں میں آ کر گری۔ ایک دن شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ شرما شرما کر لال پیلی ہو رہی تھی۔ وہ تب سے بے خودی سے شہزیب خان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھی اور اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ شہزیب خان جاگ رہا ہے۔ چھوڑیں مجھے دیکھیں، صبح ہو گئی ہے۔ حلینا نے شہزیب خان کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہا، میری جان کوئی صبح نہیں ہوئی، چپ چاپ ادھر لیٹی رہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ویلی کا کوئی کام کرو، میرا بس چلے تو تمہیں اس بیڈ سے پاؤں بھی نہ اتارنے دوں۔ شہزیب خان نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ حلینا اس کی بڑھتی ہوئی شرارتوں سے تنگ آئی ہوئی تھی اور ابھی بھی اسے رات والا موڈ میں آتے دیکھ کر شرم سے دور ہو گئی تھی۔ بس کر دیں، اگر میں آپ کی بات رات سے ماری ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ… وہ جو تیز رفتاری میں بول رہی تھی ایک دم اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ شرم کے مارے چہرہ جھکا گئی۔ شہزیب خان اس کے چہرے کے حسین رنگوں میں کھو گیا۔ شہزیب خان نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرنا چاہا، پر اچانک حلینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ حلینا کے اس عمل پر شہزیب خان کے چہرے پر غصے کے اثرات آئے تھے۔ شہزیب خان نے حلینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے قریب کرتے ہوئے کہا، تم مجھے جو مرضی آئے کہو، پر اگر میرے سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنے سامنے بٹھا دوں گا۔ اس کی بات پر حلینا خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ حلینا کی خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے شہزیب خان کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ سوری، میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں اتنے دن وہ سے دور رکھا ہے کہ اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ تم مجھے اپنے معاملات میں اس طرح ہی خود غرض پاؤ گی۔ میں تمہیں اب سے نہیں، کافی لمبے عرصے سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تم سے اب اور دور جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی کافی لمبے عرصے والی بات پر حلینا اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے شہزیب خان نے بات کو جاری رکھا۔ اب وہ حلینا کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور حلینا کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے ایک بار کالج سے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا تمہیں، تب سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں تم سے سیدھے شادی کا خواہشمند تھا یا تم سے کر بھی لیتا، پر وہ مزمل خان کے واقعے کے بعد میں دوہری مشکل میں آ چکا تھا۔ تمہارا نکاح جہانزیب سے ہونا طے پایا تھا، تب جہانزیب کی زندگی میں حرم کہیں بھی نہ تھی اور میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم کو خود سے دور نہ کر سکتا تھا، اس لیے خود کو سامنے کیا۔ میں نے تمہارے منہ سے سچ سننا چاہا، پر تائی جان کی باتوں پر یقین کر کے تمہیں قصوروار ٹھہرا دیا۔ میری غلطی اتنی ہے کہ میں نے تمہارے سے سچ نہ جانا اور ایک طرف کی بات سن کر یقین کر لیا بنا کسی تفتیش کے۔ سچ جاننے کے بعد میں خود سے بھی بہت شرمندہ تھا۔ شاید میں تمہارے سامنے بھی بتاتا ہوں، پر کل حرم کی تمہاری تصویر بھیجنے پر خود سے بے قابو ہو گیا۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے اوپر بہت سے الزام لگائے جو سچ بھی نہ تھے۔ شہزیب خان حلینا کے سامنے نادم سا بول رہا تھا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ شہزیب کی بات پر حلینا کے اندر ایک سکون اترا تھا۔ وہ اس بات کو سن کر پرسکون تھی کہ اس کی پاک دامنی واضح ہو چکی ہے۔ اس کے شوہر پر حلینا کو خاموش دیکھ کر شہزیب خان سمجھا کہ وہ شاید ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ پلیز حلینا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھوں گا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنی تائی جان کی محبت پر قربان کر دیا اور ان کی بات پر یقین کر کے تمہیں سزا دی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ شاید انہیں بھی صرف آدھی ہی بات معلوم ہو۔
شہزیب خان نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی جان سے پیاری تائی جان کے بارے میں اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ شہزیب خان کے جواب میں علینا نے کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ میں تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت سے اپنی بیوی تسلیم کیا، ورنہ کوئی بھی اپنے بھائی کے قتل کی وجہ کو عزت نہیں دیتا، اور اس میں غلطی کسی بھی ہو۔ ونیم آئی ہوئی لڑکی کو کبھی بھی اس طرح کی عزت و احترام کے ساتھ تسلیم نہیں کیا گیا، وہ لڑکی صرف ظلم و جبر کا شکار رہتی ہے۔ پر میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کل مجھے بچایا، عزت دی، اپنی بیوی ہونے کا مان دیا۔ ہم مجھ سے معافی مانگتے جب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی، ہم نے تو مجھے میری لوٹی ہوئی عزت نفس کو بحال کی ہے، میری پاک دامنی آپ کے اوپر واضح ہو گئی، ایسے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اب مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ علینا بولنے آئی تو بولتے ہی چلی گئی، اس کی بات سن کر شہزیب خان کو سکون پہنچا، اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا کر وہ آنکھیں موند گیا۔ علینا بھی پرسکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا، اور جو کچھ کمی رہ گئی وہ اسے اپنی محبت سے پوری کر دے گی۔ ارم صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے ناشتہ کرنے آئی تو ٹیبل پر اسد کو پایا۔ اسد کو اپنے سامنے پا کر اس کا منہ ایک دم کڑوا ہو گیا، جیسے تیسے خود کو سنبھال کر وہ ٹیبل تک آئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ اسد نے اس کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہا، وہ کالے لباس میں چاند کو مات دے رہی تھی، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے اسد کا دل بے ایمان ہو رہا تھا، آنکھوں میں ایک آواز ٹپکنے لگی۔ ارم کو اس کو خود کو گھورتے ہوئے بہت برا لگ رہا تھا، وہ بس جلدی جلدی ناشتہ کر کے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یار میں بھی تمہارا کزن ہوں، مجھ سے بھی بات کر لیا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہے، اس وقت جہاں زیب آ گیا، اس نے ارم سے بات کرنی تھی پر ارم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس نے سوچا صبح ناشتے کے ٹائم میں بات کر لے، پر ادھر اسد کو ارم کا ہاتھ تھامے دیکھ اس کے غصے کا جغرافیہ بڑا تھا۔ ارم نے جہازیب کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسد کا ہاتھ جھٹک کر بولی، اسد بھائی میں آپ کا احترام صرف امی کی وجہ سے کر رہی ہوں، آئندہ آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ارم اس کا منہ توڑ جواب دے کر چلی گئی۔ جہازیب کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری نے اسد کو بھی حیران کیا تھا، وہ جو سمجھ رہا تھا کہ ارم کو اپنے قابو میں کر لے گا، ڈرا کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ سے یہ سونے کی چڑیا نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچانک اس کی نظر جہازیب پر پڑی، وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جہازیب اندر سے خوشی سے ناچ رہا تھا کہ ارم نے اس اسد کا جواب وہ دے کر اس کے دل پر ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ وہ اسد کو وہاں اکیلا چھوڑ کر باہر بھاگا تھا، کہیں ارم چلی ہی نہ جائے۔ وہ باہر نکلا تو سامنے ارم اپنا بیگ اٹھائے جانے لگی کہ جہازیب نے اسے پیچھے سے گلے لگایا۔ ارم اس اچانک ہفت پر سہم گیا، اسے لگا اسد ہے، وہ مڑی اور اچانک اس کا ہاتھ جہازیب کے منہ پر نشان جما چکا تھا، اور سامنے جہازیب کو دیکھ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ حیرت زدہ جہازیب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب وہ ابھی سمجھی اسد بھائی، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، گھبراہٹ میں اس کی زبان تالو سے جا چکی تھی۔ وہ جہازیب کو ساکن دیکھ اور پریشان ہو گئی، وہ میں معاف۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ جہازیب نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر شدت بکھیرنے لگا۔ وہ اس کی شدت پر آنکھوں میں آنسو لیے دیکھنے لگی، وہ صرف اس کی باہوں میں پڑپڑا رہی تھی۔ جب اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، اس نے جہازیب کو دھکا دے کر دور کیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی اس کا سانس بحال ہوا تھا کہ جہازیب نے اسے پھر سے قریب کیا اور دوبارہ سے اپنا کام سر انجام دینے لگا، جیسے اس سے پھر اس کے لیے کوئی بھی کام نہیں۔ وہ اس پر اپنی وحشیانہ چھاپ چھوڑ کر دور ہوا۔ تم سامنے ارم کو بھی حال پایا، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے چکر میں اس کے سینے سے سر ٹکا گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آج جہازیب نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ ہوش میں آئی تو شرم سے لال پیلی ہوتی اس سے دور ہونے لگی۔ اسے لگا یہ بھی اس کی سزا دینے کے لیے کی ہے، وہ جانے لگی اس کی اور ہمت نہ تھی کہ اس کا سامنا کرتی۔ اچانک جہازیب نے اسے پکڑا اور بولا، پوچھو گے نہیں میں نے بدلے میں تھپڑ کی جگہ پیار کیوں کیا؟ اس کی بات سن کر ارم کو غصہ آیا کہ اگر ایسا ہی پیار ہے تو اس کا تو وہ ساری عمر سے دور ہی رہے، پھر اپنی ہونٹ پر گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ مائی لیڈی یہ پیار جیسا بھی ہے، اب اسے بھگتنا بھی آپ نے ہے، میرا دل اب میرے قابو میں نہیں ہے، اسے صرف ارم چاہیے۔ اب وہ ضدی بچے کی طرح ارم ارم کی پکار کرتا ہے۔ اور میری جان ایسے ہی تھپڑ مارنا جب کوئی تمہیں میرے علاوہ ہاتھ بھی لگائے، تمہارے پر صرف میرا حق ہے، اور جو ہاتھ لگائے اسے میں خود نمٹ لوں گا۔ وہ ارم کو حیران چھوڑے اس کو مارنے پر تلا تھا۔ ارم کے کی یہ باتیں کئی طور یقین کے قابل نہیں تھی، وہ حیرت سے کنگ بس یک ٹک جہازیب کو دیکھ رہی تھی کہ وہ بولے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ مائی لیڈی اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا ہوں، مجھے جی بھر کر دیکھو، اجازت ہے، ویسے بھی تیار ہو جاؤ رخصتی کے لیے، اب میرا اکیلے سوتے دل نہیں لگتا۔ جہازیب کی بے باکی سے بولتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ کیا خیال ہے مائی لیڈی، تیار ہو نا میری قربت میں بہکنے کے لیے؟ وہ بے شرم بندہ اسے تنگ کر رہا تھا۔
جو بھی ہو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. جب دل کیا بے عزت کر دیا اور جب دل کیا قریب آ گئے. میں نے امی جان کو خود ہی منع کر دینا. وہ بنا کر بولی. جہاں زیب اس کی بات دھیان سے سنتا اور ایک دم اس کا بازو پکڑ کر پیچھے لگا لیا اور کان میں بولا, میری جان شادی کی کیا بات کرتی ہو؟ چاہو تو ابھی کمرے میں لے جا کر کسپال نکال دوں. کسی نے کچھ نہیں کہنا بلکہ شکریہ ادا کریں گے کہ اس گھر میں بھی بچوں کی چہکار سنیں گے. اس بات کو بھول جاؤ کہ میرے سے دور جاؤ گی. میں تمہیں ایک لمحہ نہ خود سے دور کروں. اگر تم نے انکار کیا تو سب کے سامنے تمہیں لے جاؤں گا. ہم نے چھوٹے ذہن پر زور نہ ڈالو اور جاؤ یونیورسٹی. ایک ہفتے تک میرے کمرے میں آ جاؤ گی. بس اس کے بارے میں سوچو مجھے کیسے خوش کرنا ہے. جہاں زیب اس کے کان کی لو چومتے ہوئے اسے پانی پانی کر رہا تھا. اس کے آزاد کرنے پر بولی. میں بولا میں نہیں آؤں گی اور ویسے بھی مجھے وقت چاہیے. اچانک جہاں زیب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا, لگتا ہے سارا رمضان آج ہی کر لینا میری جان نے. اور فرسٹ نائٹ کے لیے بھی چھوڑ دو. وہ اس کی بات پر بے بس ہوتے اسے دھکا دیتے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. پر اس نے وعدہ کیا تھا اسے اب اسی طرح تنگ کرے گی جیسے اس نے کیا تھا. اس کا خود سے پکا ہے تھا. پیچھے جہاں زیب پرسکون سانس کھینچتا اندر چلا گیا. آج جو بھی ہوا اس نے اپنے دل کی بات سن کر اس پر عمل کیا تھا اور آج اسے جو سکون ملا اسے سمجھ آ گئی کہ اسے اسی کی تلاش تھی. اسے یقین تھا وہ اپنی لیڈی کو بھی منا لے گا. مگر اس نے اس کا دل بھی تو بہت دکھایا تھا. وہ اندر گیا اسد کی ٹھگائی کرنے. اس کی ہمت کیسی ہوئی میری لیڈی کو ہاتھ لگانے کی. جہاں زیب اندر داخل ہوا تو اسد کو ٹی وی دیکھتے پایا. یہاں صرف ملازم ہی جلدی اٹھتے تھے. باقی گھر والے مرضی کے ساتھ سب کا علیحدہ علیحدہ وقت ہوتا تھا. ازنان صاحب کو صبح ناشتہ کروا کر مریم خاتون واپس ہو گئی تھی. ان کی طبیعت کچھ خراب تھی. جہاں زیب نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اپنے سامنے کرتے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچے سے استقبال کیا. اسد حملے کے لیے تیار نہ تھا. وہ حیران و پریشان کھڑا اس کارروائی کو دیکھ رہا تھا. جب اسے ہوش آیا اس نے واپس جہاں زیب کے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اسی وقت جہاں زیب نے اس کا ہاتھ روکا اور بولا, میرے بھائی یہ غلطی نہ کرنا. اس غلطی کی سزا تمہیں بہت مہنگی پڑے گی. اس لیے سوچ سمجھ کر کرنا کچھ. ابھی تم نے جو حرکت سارم کے ساتھ کی ہے وہ میں گھر والوں کو بتا دوں تو تم کو دھکے دے کر یہاں سے نکالیں. یہ تو میرے پاس چھوٹا سا ایک بدلہ تھا ورنہ آج کے بعد تم مجھے حرم کے قریب بھی نظر آئے تو تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. لگی سمجھ؟ جہاں زیب نے اسے فون کرتے کہا. جہاں زیب کی اس بات پر اسد کو شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ غصے کی آگ میں جلنے لگا. اس نے دل میں سوچا کہ جس حرم کے لیے تم اتنا اچھلے ہو اسے تمہارے قابل نہ چھوڑوں گا. حسن نے خود سے یاد کرتے ہوئے کہا اور اندر چل دیا. وہ واقعی اسے پنگا نہ لے سکتا تھا کیونکہ ابھی اسے یہاں بہت سے کام تھے اور وہ کام کیے بغیر نہیں جا سکتا. پر اس نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا. وہ تو ویسے بھی حرم کو قابو میں کرنا چاہتا تھا. اب تو وہ اس کی ضد بن گئی تھی. شاہ زیب ابھی سویا ہوا تھا. لینا شاہ زیب کو سوتا دیکھ نیچے کھانا بنانے چلی گئی. آج اس نے خاص طور پر شاہ زیب کے لیے وہ کھانا بنانے کا سوچا. وہ اسے سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی پر اسے نہیں معلوم کہ اس کی خوشیوں کو گرہن لگنے والا. وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے کھانا بنانے لگی. کچھ وقت گزرا تو اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے مڑ کر دیکھا تو روبینہ کو سامنے تکتے پایا. اسے لگا کوئی کام ہوگا. وہ بولی, جی کوئی کام تھا مجھے بتائیں میں کر دیتی ہوں. اس نے خالص من سے کہا. پر روبینہ بھی اسے گھورتی جا رہی تھی. روبینہ اس کے قریب آئی اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے سامنے کیا اور پھنکار کر بولی, تم جیسی پینڈو میں شاہ زیب نے کیا دیکھ لیا جو تمہارے نخرے اٹھاتا سکون نہیں لیتا. ایک بات یاد رکھنا, جو بھی اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی. تم جیسی بد کردار سے وہ بس دل بھر رہا ہے. تم تو طوائف سے بھی آگے نکل گئی ورنہ کسی نہ کسی کا شکار کر لیتی ہو. ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ علینا نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اسے دور دکھاتے ہوئے بولی, مجھے بد کردار بولنے سے پہلے خود کو دیکھو اور سوچو تم میں ایسا کیا ہے جو تمہیں شاہ زیب کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دے رہا. آج کے بعد تم نے اس لہجے میں بولا تو منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی. میں تمہیں بتا دوں کہ میں سردار کی بیوی ہوں. لگی سمجھ؟ روبینہ اس کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بولی, تمہیں اس گھر سے نکلوا کر آؤں گی, دیکھتی جاؤ. اس نے زہر اگلتی اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. آوازیں دینا شروع کر دی. آنٹی ذرا جلدی آئیں یہاں. یہ لڑکی آپ سب کو گھر سے نکالنے کے ارادے رکھتی ہے. وہ زور و شور سے آوازیں دے رہی تھی. علینا آواز پاک تھی سے اسے دیکھ لگی. وہ حیران تھی کہ یہ اسے کیا ہو گیا. آج اس نے جو بھی بولا وہ شاہ زیب کے دیے ہوئے مان سے کہا. پر اسے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی. صالحہ خانم جو اپنے پلان کے مطابق کچن کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی اندر آئی اور علینا کو بالوں سے کھینچے باہر دھکا دے دیا اور شاہ زیب کو آواز دینے لگی. شاہ زیب جو آواز سن کر نیچے آ رہا تھا علینا کو زمین پر گرے دیکھ پریشان ہوتا اس کی جانب بھاگا تھا اور اسے اٹھا کر کھڑا کیا. تائی جان کیا میں جان سکتا ہوں اس کے ساتھ ناروا رویہ کس خوشی میں رکھا جا رہا ہے؟ شاہ زیب نے تنزیہ نظروں سے صالحہ خانم کو دیکھا. مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو جو مجھے اور باقیوں کو اس گھر سے نکال کر اس پر قابو کرنا چاہتی ہے. میں پہلے بولا تھا اس گند کی پوٹلی کو مزید میں برداشت نہیں کر رہی. کیا ہوا آپ مجھے بتائیں بھی. شاہ زیب نے ان کی باتوں پر اڑ کر پہلے صالحہ خانم کی جان دیکھا اور پھر علینا کو دیکھتے کہا, مجھ سے مت پوچھو, پھر کہو گے میری ذاتی معاملہ. اس گند کی پوٹلی سے کہو کہ اس نے روبینہ کو کہا کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے.
اور کسی کی ہمت نہیں اسے کچھ کہے۔ صالحہ خانم نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ شہزیب بے یقینی سے لینا کو دیکھ لگا، وہ مان ہی نہیں سکتا لینا ایسا بول سکتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شہزیب نے لینا کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ صالحہ خانم اس قدر پر یقین لہجے پر ڈگمگا گئی اور بولی، ہاں تمہیں اسی وقت جلن پر یقین ہے۔ اس نے روبینہ پر ہاتھ اٹھایا اور اسے ذلیل کیا۔ یہ صرف یہاں پیسے کے لالچ میں آئی ہے۔ علینا ان کی بات پر رو دی اور بولی، یہ جھوٹ ہے سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علینا کا لہجہ تڑپ لیے ہوئے تھا، وہ صرف شہزیب خان کا یقین چاہتی تھی۔ صالحہ خانم اس کی جانب بڑھی اور بولی، مجھے جھوٹا بولتی ہے، کمذات بول اٹھایا ہاتھ کہ نہیں روبینہ پر، وہ جی پر اس کی آہان سننے پر ایک دم صالحہ خانم کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا۔ وہ اسے اور بولنے نہ دینا چاہتی تھی، کہیں ان کا جھوٹ نہ سامنے آ جائے اور ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ ایک منٹ رکیں تائی جان، حویلی میں شہزیب خان کی گونجدار آواز آئی۔ تائی جان، اگر اس نے روبینہ پر ہاتھ اٹھایا بھی ہے تو مجھے خوشی ہے۔ کل اس نے مارا تھا، آج اس نے مار دیا، یا کل آپ نے روبینہ کو بھی گھر سے نکالنے کی بات کی تھی۔ باقی رہی دوسری بات، مجھے یقین ہے علینا ایسا نہیں کر سکتی۔ شہزیب نے بول کر علینا کو اٹھایا اور خود سے لگا لیا۔ گھر کے مرد خاموشی سے کھڑے تھے کہ یہ تماشا ختم ہو اور وہ جائیں۔ کسی نے بھی صالحہ خانم کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ علینا کو لے کر جانے لگا۔ اسے بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ صالحہ خانم کے اس قدر صحیح بات پر چپ ہو گیا کہ انہیں اس سب کا کیسے، یہ تو اس کے ساتھ آئی تھی اور انہیں سارے جملے بھی کہیں نہ کہیں کچھ جھول تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علینا کو صالحہ خانم پسند نہیں کرتی اور وہ اس کو نکالنے کا کوئی بھی طریقہ اپنا سکتی ہیں۔ اپنا کام بگڑتا دیکھ صالحہ خانم نے پینترا بولا، رک جاؤ شہزیب، آج فیصلہ کرتے جاؤ۔ صالحہ خانم کی بات سن اس کے قدم رکے اور اس نے انہیں دیکھا۔ میں اس حویلی میں سے برداشت نہیں کر سکتی، شہزیب اسے نکالو گھر سے۔ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ لڑکی، بس آج تم فیصلہ کرو گے۔ صالحہ خانم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اب میں اور اس گند کی پوٹلی کو گھر میں نہیں رکھ سکتی، اور حسن صاحب آپ سمجھا دیں سب کو، اس گھر میں میرے بیٹے کے قاتل کی کوئی جگہ نہیں۔ صالحہ خانم کی بات پر حسن صاحب کا سر خود بخود مثبت میں ہل گیا۔ تائی جان، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں نے 1000 بار کہا ہے یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے کرتوت بھی اچھے سے جانتی ہیں، پھر بھی اس کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا فیصلہ، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اور اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو مجھے اس طرح ذلیل کر کے نہ نکالا جاتا۔ اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے میری حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یا تو تم اسے نکال کر روبینہ سے نکاح کرو گے یا میں اس گھر سے جاؤں گی۔ صالحہ خانم نے اکڑ کر کہا۔ ان کی بات پر سب تڑپ اٹھے تھے۔ تائی جان، آپ اس گھر سے نہیں جائیں گی، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہوگا۔ شہزیب کی بات نے علینا اور مریم خاتون کے سر پر پھاڑ توڑا تھا۔ علینا کو جیسے یقین تھا کہ وہ اسے نہیں جانے دے گا، پر اس کی بات نے اس کا غرور مٹی میں رولا تھا۔ ابھی رات ہی تو ویسے قسمیں وعدے نبھا رہا تھا۔ شہزیب نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ تانے بانے بن رہا تھا، وہ اس کھیل کا ماہر تھا، بس یہ دیکھنا تھا وہ کرتا کیا ہے۔ صالحہ خانم اس کے اتنے جلدی مان جانے پر حیران ہوئی۔ انہیں شک ہوا تھا، پر پھر اپنی چیز سے سرشار ہوتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر گئیں۔ اور تم ابھی اس لڑکی کو طلاق دو گے؟ انہوں نے علینا کو تنزیہ دیتے کہا کہ جیسے کہہ رہی ہوں کہ اس حویلی کی مکینوں پر صرف میری چلتی ہے۔ تائی جان، جیسا آپ کہیں، میں علینا کو کل نکاح کے بعد طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات نے جہاں خوشی سے بکھلا دیا وہیں علینا ڈگمگا کر رہ گئی۔ شہزیب نے اسے بڑھ کر پکڑنا چاہا پر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ روبینہ اپنی جیت پر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ اس کی جیت ہوتی ہے۔ علینا بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ شہزیب پیچھے جانے لگا، پر وہ بھی اور کچھ کرنا چاہتا تھا، اسے کچھ بھی کر کے کام نہیں بگاڑنا تھا۔ صالحہ خانم اور روبینہ کمرے میں چلی گئیں، جبکہ شہینہ بیگم بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ شہزیب انہیں کہہ کر باہر باغ میں سیر کے لیے نکل گیا۔ انہوں نے شکر ادا کیا، چلو اس کلموئی کے پاس جا کر کہیں بہک نہ جائے، اس سے اچھا ہے باہر ہی رہے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی۔ انہوں نے اپنی کہانی شہینہ بیگم کو بھی سنانی تھی۔ شہزیب ان کے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ گئیں تو وہ دبے پاؤں ان کے کمرے کے باہر گیا اور سننے لگا، پر دروازے کے باہر آواز نہ آئی۔ اچانک اسے خیال آیا، وہ باہر باغ میں کھلنے والی کھڑکی میں گیا اور وہاں شعمائی کی عصمت کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں ان کی گل افشانیاں سننے لگا۔ وہاں وہ شہینہ بیگم کو مرچ مسالے لگا کر بتا رہی تھی۔ صالحہ خانم کی واقعی قسمت خراب تھی، انہوں نے وہاں اپنی ذہنیت اور اپنے پلان کا رخ کھول دیا تھا۔ انہیں جیت کی خوشی لے ڈوبی تھی۔ شہزیب خان تو جیسے ساکن ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جو اپنی تائی کو معصوم سمجھتا تھا، آج ان کا لالچ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر وہ اپنی تائی کی بات مانتے آئے اور ان کی ماں کو بہت کچھ سہنا پڑا۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو شاید انہیں اتنا سب نہ سہنا پڑتا۔ اسے ان کو انہی کے کھیل میں مات دے گا، بس اسے کل کا انتظار تھا۔ اس کے قدم اب اپنے کمرے کی جانب تھے، اسے اب علینا کو سمجھانا تھا۔ شہزیب کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے علینا کو گھٹنوں میں سر دیے روتے دیکھا۔ علینا، میری بات سنو، میری جان۔ شہزیب کا لہجہ نرمی لیوں تھا،
پر الینا اس کی آواز سن کر ایک دم پاگل ہو گئی اور اس کی جانب بڑھنے لگی۔ الینا اس کے پاس جاتے اس کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑنے لگی۔ مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں اور آپ کو مکار تائی نے مجھ پر اتنے جھوٹے الزامات لگائے اور انہیں چھوڑیں، آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اب آپ سے کل ہی طلاق لے کر اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، وہاں مجھے سچا پیار تو ملے گا۔ تہذیب اس کی بات پر تڑپ تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھیجتا بولا، میری جان میری بات تو سنو، میں تمہیں کہیں نہیں جان دوں گا، ایسا سوچنا بھی مت۔ الینا اس کے گریف سے نکلی اور بولی، کیوں اب آپ مجھے دنیا سے چھپا کر اپنی ہوس کی تسکین چاہتے ہیں؟ کیونکہ چھوڑ تو آپ نے دینا ہی ہے، پھر مجھے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزیب اس کے الفاظ سن کر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ الینا خاموش، اب مجھے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنائی دے، کاش تم میری بات سن لیتی تو اس طرح کا گند اپنے ذہن میں نہ ڈالتی۔ اب کل ہی اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے، میں اب تمہارے قریب بھی نہیں ہوں گا اور کل تم واقعی پچھتاوے کی آگ میں جلو گی۔ شہزیب اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ الینا کو روتے دیکھ کر پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ الینا کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو شرمندگی کے مارے چیخیں مارتے رونے لگی۔ باہر جاتے شہزیب نے اس کی رونے کی آواز سن کر آنکھیں بیچ لی اور کان بند کرتا حویلی سے نکل گیا۔ الینا اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، پر وہ کیا کرتی؟ یہ سب کچھ سن کر اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، خان کو کبھی کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں اب صرف سسکاریوں کی آواز تھی۔ گھر آتے ہی جب حرم کے سر پہاڑ ٹوٹ گیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے شہزیب خان پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو بھی تھا وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی ماں پر بھی افسوس ہو رہا تھا، جو کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر شہزیب خان اس فتنی روبینہ سے شادی کی تو ساری زندگی اس سے بات نہ کرے گی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شہزیب نے ایک دم اسے اپنے اثار میں لیا اور جو اپنے کمرے میں ٹھہر رہی تھی ایک دم کسی کے بازو کو اپنی کمر پر پا کر چیخ اٹھی۔ شہزیب نے اس کی چیخ کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیچ میں ہی دبا دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یار مائی لیڈی، کیا ہو گیا؟ آپ کا شوہر ہوں میں، کچھ سوچے کہ آپ کو کوئی میرے علاوہ ہاتھ لگا سکتا ہے؟ حرم اس کے اظہار سے نکلی اور اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ حرم نے اپنا غصہ بہت مشکل سے کنٹرول کیا، پر شہزیب کے اس کو پھر قریب کرنے پر وہ جھنجلا کر دور ہوئی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار میرے قریب آ جاتے ہیں؟ ایک بار سنائی نہیں دیتا؟ مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ویسے آپ کو کون سی محبت جاگ رہی ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں جاگی تھی۔ وہ اپنا ضبط کھو کر بولی، حرم میری جان، تم کیا بات کر رہی ہو؟ یہ کس طرح کا لہجہ ہے؟ شہزیب کو حرم کے لہجے پر غصہ تو آیا، پر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ پریشان ہے، اس لیے اپنا غبار اس پر نکال رہی ہے، ورنہ کبھی بھی حرم نے یہ لہجہ نہ رکھا تھا۔ کوئی نہیں ہوں میں آپ کی جان، میں اس طرح ہی بولتی ہوں، اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو باہر جائیں۔ وہ ویسے بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اچھا ہوگا آپ چلے جائیں۔ حرم نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ شہزیب اس کی اس قدر بدتمیزی پر اسے بازو سے دبوچا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ لگی سمجھ، آج کے بعد مجھے اس طرح سے بات کی تو میں زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اس کے زور سے بازو پکڑنے پر حرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی بات پر چیخ کر بولی، اب دونوں بھائیوں کا کام ہی یہی ہے، جب دل کیا استعمال کر لیا اور جب دل کیا دھتکار رکھ دیا۔ آخر مرد ہو نا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھو گے، پر میں الینا بھابی نہیں ہوں جو دوسری عورت برداشت کر لے۔ میں حرم ہوں، حرم، اور میں آپ سے دب کر نہیں رہوں گی۔ اتنا شور بولا جا رہا ہے تو پہلے کیوں نہ شور یاد آیا؟ پہلے تو آپ مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے، آپ کون سی کایا پلٹ چکی ہے جو آپ کا لہجہ ہی بدل گیا؟ دونوں بھائی ایک جیسے۔ حرم شہزیب کا غصہ شہزیب پر اتار اس کے منہ میں جو بھی آیا اول فول بکنے لگی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا وہ جس کے بارے میں بول رہی ہے وہ اس کا عزیز و جان بھائی ہے، اور کیا کرتی اسی کو صحیح حرام کہا گیا ہے۔ ایک الینا کا رونا، دوسرا شہزیب خان کا صبح سے گھر سے باہر رہنا، اور اب شہزیب کے قریب آنے پر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہزیب بھائی الینا کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید اب وہ اس رشتے کو آگے لے کر چلیں گے، پر روبینہ کے ساتھ شادی کر لیں گے یہ علم نہ تھا۔ حرم کی بات پر شہزیب کا ہاتھ اٹھا تھا جسے اس نے رستے میں ہی ضبط کر لیا۔ حرم، مجھے جو بولنا ہے بولو، اور میرے بھائی کے بارے میں ایسے مت بولنا۔ کیا خرابی دیکھی ہے تم نے میرے بھائی میں؟ دوسری عورت کون سی؟ بھائی الینا کے ساتھ خوش ہیں اور کل انہوں نے خود اپنی بیوی مانا ہے۔ یہ جا کر اپنے بھائی سے پوچھے کہ جسے کل بیوی مان کر لے کر گئے تھے اس کی حفاظت کیوں نہ کر سکے اور کیوں روبینہ سے شادی کر رہے ہیں۔ حرم کی بات پر شہزیب شوق ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں کر سکتے، ابھی بھائی سے بات کرتا ہوں۔ شہزیب کی بات پر حرم کے چہرے پر ایک تمسخر بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ اور تمہیں تو میں خود نمٹ لوں گا۔ حرم اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ اب جو بھی ہو شہزیب اس شادی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ حرم بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے اسے غصہ دلایا۔ اب بس وہ اس شادی کے نہ ہونے کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ وہ باہر جانے لگی ابھی کہ شہزیب نے اسے پکڑ کر خود سے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا اور اس کے چہرے کو دیوانہ وار اپنی سانسوں کی مہک سے مہکانے لگا۔ حرم جو باہر جانے لگی تھی اس آفت پر سہم گئی۔
جو بھی ہوا اسے جہاں زیب سے خوف آتا تھا۔ جہاں زیب اپنے عمل سے فارغ ہوا تو حرم کی پھولی سانسیں لیتے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر قریب کیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے شربتی لبوں پر اپنی چھاپ دیکھ رہا تھا جو سرخ ہو گئے تھے۔ میری جان، آج کے بعد مجھے بھڑکانے کے علاوہ مجھ کو اصل بات بتا دیا کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے بھڑکا کر تم کوئی کام کر سکتے ہو تو تمہاری بھول ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ سن کر بہت برا لگا اور میں پوری کوشش کروں گا شادی کو روکنے کی، پر اس چھوٹے سے ذہن پر زور نہ ڈالا کرو ورنہ میں اس سے بھی بڑھ کر سزا دوں گا۔ جہاں نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہا۔ حرم اپنی جگہ پر اپنی گردن پر جہاں کے لمس کو پا کر لرز اٹھی۔ جہاں کی انگلیاں حرم کی گردن پر طواف کر رہی تھی۔ وہ انگلیوں کی گرمائش پر تڑپ اٹھی۔ اس نے دور ہونا چاہا۔ جہاں نے اسے اور بھیج کر سینے سے لگا لیا۔ حرم اپنی بے وقوفی پہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ جہاں دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ اوپر لگا گیا۔ اس کے لب حرم کے پور پور کو مہکا رہے تھے۔ حرم کی زبان اس کے تالو سے جا لگی تھی۔ جیسے ہوئی نہ، وہ جھکی پلکوں کے ساتھ اس کی کارروائی کو برداشت کر رہی تھی۔ جہاں نے اس کی قمیض کندھے سے تھوڑا سا نیچے کی اور وہاں پر لب رکھے۔ حرم کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ ٹھہرا۔ ابھی وہ اور گستاخی کر حرم رونے کے در پر ہوگی۔ جہاں اسے خود سے دور کرتا باہر نکل گیا، ورنہ صبح حرم کوئی اور ہی کہانی لے کر کمرے سے نکلتی۔ اسے اپنے جذبات قابو کرنے تھے، اس لیے وہ حرم سے دور ہو گیا۔ پیچھے حرم گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اسے صحیح معنوں میں جہاں سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی قربت کا احساس کر کے پھر سے جھیپ گئی۔ جہاں خان کو ڈیرے پر بھی ڈھونڈنے آیا، پر وہ وہاں بھی نہ تھا۔ اس صبح شاہ خان سے بات کرنے کا ارادہ تھا۔ اگلے دن بھی شاہ خان سے 2 لمحوں کے لیے شکل دکھا کر واپس چلا گیا تھا۔ جب ہم کو نکاح کی تقریب رکھی گئی، روبینہ جیت کے آثار میں تھی۔ وہ خود کو اس شاندار حویلی کی مالکن سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے ہی آ چکا تھا، اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ جیسے اس شادی سے بہت خوش ہو۔ علینا اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ کل رات سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ پیا تھا۔ وہ خان کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر کسی اور کا ہونے جا رہا تھا اور وہ بے بس تھی۔ خان نے علینا کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ علینا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ خان اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے لایا۔ علینا اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، سب مہمان آنے والے ہیں۔ یہ تمہارے کمی اپنی رکھتی ہیں اپنی پہن کے، یہ میں تمہارے کپڑے رکھے ہیں، اب انہیں پہن کے تیار ہو جاؤ۔ علینا کوئی عام رویے میں حکم دے رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور یہ کسی اور کی شادی میں جا رہی ہوں۔ علینا اس کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے کپڑے جپٹ کر واش روم میں گھس گئی۔ شاہ خان اس کی شیرنی والی روک کو دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ میری شیرنی! علینا واش روم سے نکل کر تیار ہونے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر تباہی ہونا ہے تو کیوں نہ وہ بہادر بن کر ہو، ایسے تو وہ خود کا تماشا بنا لے گی۔ آج وہ ان کو بھی بتائے گی کہ اگر وہ اسے چھوڑ ہے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ بھی خوش ہے۔ جلد ہی وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو روبینہ کو لے کر بٹھایا گیا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو وہاں شاہ خان کی جگہ فرحان یوسف کا نام پا کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ خان صاحب محفوظ سے اس بات پر پریشان ہو گئے اور بولے کہ مولوی صاحب، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کا نکاح شاہ سے ہے۔ مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے ہی شاہ خان بول اٹھا، نہیں، روبینہ کا نکاح میرے سے نہیں، فرحان سے ہو رہا ہے۔ اس نے ان سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی تمہارا کوئی کھلونا ہے کہ تم جس سے چاہو اس کا نکاح کر دو؟ شہینہ بیگم اپنے سے باہر ہوتی ہوئی بولی۔ شاہ خان کی بات سن کر تمسخر بھرے لہجے میں ہنسا تھا۔ آنٹی، آپ کی بیٹی کو تو کھلونا بھی نہ رکھے جو خود اپنے آپ کو کھلونا بناتی ہو، اور ویسے بھی میں اسے نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی بیٹی سے پوچھئے، کیا یہ فرحان کے بچے کی ماں نہیں بننے والی؟ آپ کو تو شکر منانا چاہیے کہ اس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ، ورنہ اس لڑکیوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دے کوئی۔ شاہ کے بولنے کی دیر تھی کہ سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے اسناد صاحب اٹھے تھے۔ شاہ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو کہ تم کس طرح کا الزام لگا رہے ہو؟ وہ آج پہلی بار اس طرح کے گھر کے معاملات میں بولے تھے۔ صالح خانم تو بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ بابا، میں سچ بول رہا ہوں، آپ پوچھیں نا شہینہ بیگم سے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ میرے پاس پورے پروف ہیں اور یہ لڑکی واقعی میں فرحان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اس کا مقصد مجھ سے شادی کر کے صرف اس بچے کو میرا نام دینا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ کچھ دن پہلے فرحان میرے سے مل کر بات کر چکا، ورنہ مجھے کبھی سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ لڑکی اپنا گند میرے سر پر تھوپنا چاہتی تھی۔ شاہ کی بات پر اسناد صاحب نے شہینہ بیگم کی طرف دیکھا اور پوچھا، جس پر شہینہ بیگم کا جھکا سر سچ بتا رہا تھا۔ اب جو بہانے کا فائدہ وہ روبینہ کی شادی فرحان سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اپنی عزت بچانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ پر جب صالح بیگم نے ان سے شاہ کے رشتے کی بات کی تو روبینہ اور شہینہ بیگم لالچ میں آ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ انہوں نے صالح خانم کو زور دے کر جلدی شادی کا شور مچایا تاکہ ان کا جھوٹ چھپا رہے، پر اب سچ سامنے آنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور روبینہ کو بھی اب اپنی عزت فرحان کے ساتھ نکاح میں ہی لگی، کیونکہ وہ ابھی بھی روبینہ کو اپنانا چاہتا تھا اپنے بچے کے لیے۔
وہ خاموشی سے اس نکاح پر رضامند ہو گئی۔ صالحہ خانم کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ وہ جس لڑکی کے ساتھ شہزیب خان کی شادی کرنا چاہتی تھی وہ ایسی نکلے گی، اس بات نے انہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری جانب علینا اس کارروائی کو ہوتے دیکھ خود سے شرمندہ تھی کہ اس نے کس طرح شہزیب خان کو باتیں سنا دی۔ روبینہ نکاح کر کے شاہینہ بیگم کے ساتھ چل دی۔ سب نے اس کے جانے کو عافیت جانا تھا۔ اس کے جاتے ہی صالحہ خانم صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ اسی وقت شہزیب کسی کو لے کر حویلی میں داخل ہوا تو علینا یہ دیکھتے بے قابو ہوتی اس وجود کی جانب بھاگی تھی۔ وہ حرم کو گہری نظروں سے تاڑ رہا تھا۔ حرم کی فضلہ میں موجودگی کا یقین کرنے لگی۔ ابھی اسے لگا کہ شاید وہ دن میں خواب دیکھ رہی ہے۔ پر جہانزیب کو واقعی میں اٹھ کر اپنی جانب آتے دیکھ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ سن رات و دماغ کے ساتھ جہانزیب کو دیکھنے لگی۔ جہانزیب کے قریب آنے پر حرم کے لب پڑپڑا کر ہلے۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے کمرے میں کب آئے؟ واپس جائیں، کچھ دیکھ لے گا۔ حرم نے پہلے تو نرم لہجے میں کہا پر آخر میں جاتی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح جہانزیب کو کمرے سے باہر نکالنا چاہتی تھی، پر جہانزیب تھا کہ جو چپ سادے اسے تک رہا تھا۔ حرم اسے اپنی جگہ جم کر کھڑا دیکھ کر اس کی جانب بڑھی اور اسے ہاتھوں سے باہر دھکیلنے لگی۔ اس وقت اس یہاں کوئی دیکھ لیتا تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ جہانزیب ٹس سے مس نہ ہوا اور اس نے ایک دم حرم کے گرد حصار بنایا۔ حرم کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے جسے عالم میں رومانس کی سوچتی ہے۔ ہم مجھے چھوڑیں گے نہیں یا میں شور مچا دوں؟ حرم نے بنا کسی لحاظ کے کہا۔ مائی لیڈی، اگر کوئی بیوی اس لباس میں ویلکم کرے شور کا تو بیچارہ شور بھی انسان ہے، کتنا روکے خود کو؟ جہانزیب نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ حرم کو اچانک اپنے لباس کا احساس ہوا۔ اس کا بات گون گھنجت آنے میں کندھے سے نیچے ہو کر سینے کی گہرائی واضح کر رہا تھا۔ حرم نے جلدی اپنے کندھے سے گون اوپر کیا اور اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی حلیے میں سامنے نہ آئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی پر جہانزیب نے اس کے گرد بازوؤں کو گھیرا اور تنگ کر دیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جائیں پلیز، کوئی آ گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ حرم نے اسے ڈرانا چاہا۔ آج تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں یہاں سے جاؤں گا۔ آج کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا۔ جہانزیب نے اسے اوپر چادر اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب رکے، میں کپڑے پہنوں۔ حرم نے آخرکار شرم سے پانی ہوتے ہوئے بولا تھا۔ مائی لیڈی، ایسے ہی صحیح ہے، میں ہی ہوں۔ میں تو کہتا ہوں شادی کے بعد بھی مجھے ایسے ہی ویلکم کرنا رات کو۔ جہانزیب حرم کی پنڈلی سے ہلاتا اس کے گرد اپنا حصار بناتا بولا۔ حرم جو بھاگنے کی تیاری میں تھی اس کا سارا وزن خود پر محسوس کر کے دنگ رہ گئی۔ جہانزیب کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں اسے سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جہانزیب اس کی گردن میں انگلیوں سے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ تم مجھ سے اتنا دور کیوں رہتی ہو؟ مانا کہ میرا رویہ غلط تھا پر میں تم سے سچ میں شدید محبت کرتا ہوں۔ تمہارا مجھ سے بھاگنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جہانزیب کی آواز میں قرب محسوس کر کے حرم کو اپنے نرم رویے کا احساس ہوا۔ ابھی تو اس سے ویسے ہی کہہ رہی تھی جب وہ تو پیار کرتی تھی۔ جہانزیب پھر بھی اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے بجائے اسے اور خود سے دور کر رہی تھی۔ اس نے تو رو رو کر جہانزیب کی محبت مانگی تھی اور جب ملی تو ایسے رویہ رکھنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ حرم نے کچھ سوچتے جہانزیب کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ جہانزیب پہلے تو حیران رہا اس کی پیش قدمی پر، پھر ہوش میں آتے ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ خیال ہی بہت حسین تھا کہ حرم صرف اس کی ہے اور اس نے اسے معاف بھی کر دیا۔ وہ اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا اسے معتبر کر رہا تھا۔ آہستہ سے دور ہوتے ہوئے اس کے شرمائے سے روپ کو آنکھوں میں سمونے لگا۔ لگ تو ہاٹ چاکلیٹ رہی ہو پر کیا کروں؟ آنے کا پرمٹ مجھے اصل میں کل ملنا ہے۔ سو بیبی، میرا اور دل خراب ہو اور میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں، میرے چلے جانا ہی اچھا ہے۔ اس کے ایک دم بھاگنے پر حرم کا قہقہ گونجا تھا۔ اس کے ہنسنے پر جہانزیب واپس مڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ کر پھر سے اس کے لبوں کا شکار کرنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کی چاشنی محسوس کرتا اسے خود سے علیحدہ کرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے حرم کو اب اس کے انداز کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی کوئی غلطی کرتی وہ اسے ایسے ہی پھڑپڑا کر رکھ دیتا تھا اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے ویسے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی۔ اس کے اندر جیسے سکون اتر آیا تھا۔ صبح رخ سے تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ شام کو حرم کو جہانزیب کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ جو بھی ہوا اسے اپنی ماں کے نہ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ صالحہ خانم اپنی ہار قبول کرتے کمرے میں لیٹی تھی۔ انہیں اماں کماں اور اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ لالچ میں نہ ہوتی تو انہیں اس طرح سب سے دور نہ ہونا پڑتا، پر انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ اپنے عمل سے سب کچھ سنبھال لیں گی۔ حرم کو جہانزیب کے ساتھ بیٹھ کر بہت شرم آ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں جہانزیب ایسی ذو معنی بات کر رہا تھا کہ وہ پریشان ہو جاتی۔ ابھی بھی شہزیب اس کے ہاتھ کو پکڑے سب کے سامنے سے ہلا رہا تھا۔ کئی بار اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی پر ہر بار وہ اسے اور زور سے پکڑ لیتا۔ وہ جھنجلا گئی تھی، کبھی کا دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا، کبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ جاتا۔ 2 منٹ بعد اس کی آواز آتی، مائی لیڈی، تھک گئی ہو تو کمرے میں چلیں۔ وہ اس کی جلد بازی پر حیران و پریشان تھی۔ کہاں وہ اسے پسند نہ کرتا اور اب ایسے تھا کہ اٹھا کر لے جائے۔ حرم کی ناک میں دم کیا ہوا تھا اس نے۔ اب بھی وہ کزن کی چھیڑ چھاڑ سے نمٹ کر پھر سے حرم کے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھا تھا جیسے حرم کہیں گم ہو جائے گی۔
ارم نے بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ مریم خاتون جو جہانزیب کے ارم کو تنگ کرنے پر ہنستی نظر اتار رہی تھی، دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک حسین تھی۔ "ہائی بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہیں آپ؟" شہزیب کے دور پڑے کا کزن جو الینا کو سرخ رنگ میں تتلی بن کر اڑتے دیکھ رہا تھا اس کی جانب بڑھا۔ "جی، آپ کون؟" الینا کو اس کا طرز مخاطب بہت عجیب لگا تھا، اس لیے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ اسی وقت شہزیب آیا تھا۔ اس نے الینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، "جی، کوئی مسئلہ، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔" وہ سامنے سردار کو دیکھ کر ڈر کر چلتا بنا۔ اسے ان کے درمیان بے تکلفی دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے رشتے کا۔ الینا اسے بھاگ کر جاتے دیکھ ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ اس کی ہنسی تب کنٹرول ہوئی جب شہزیب اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر غصے سے چلا گیا۔ الینا کو ایک دم اس کے غصے سے ڈر لگا تھا۔ سارے فنکشن الینا شہزیب کو ڈھونڈ کر پاس جاتی، وہ اس کو اگنور کرتے نکل جاتا۔ جیسے تیسے کر کے فنکشن ختم ہوا تھا، ارم کو جہانزیب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ارم کزنز کے ہمراہ اکیلے کمرے میں تھی جب باہر جہانزیب کو وہ لوگ روک کر کھڑے تھے۔ "کیا تم لوگوں نے ملنے دینا ہے کہ نہیں مجھے میری بیوی سے؟ خود تو شادیاں کروا کر بچے پیدا کر لیے، میری بات سب کو مرچی لگ رہی ہے۔" جہانزیب نے بے شرموں کی طرح بولا، سب کو منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے پر مجبور کر چکا تھا، جبکہ ینگ جنریشن کے چھت پھاڑ کہہ کے اندر بیٹھی ارم کو بھی ڈرا گئے تھے۔ ارم کو رہ رہ کر جہانزیب تاؤ دلا رہا تھا، "آ جائے صحیح، وہ اس کے پاس بتائے گی اسے وہ۔" ارم صاحب کی معنی خیز نظریں اور ہنسی دیکھ دیکھ کر تپ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عجوبہ ہو، وہ بھی صرف اور صرف اس جہانزیب کی وجہ سے۔ جہانزیب سے پیسے مانگ مانگ کر الینا کی بس ہو چکی تھی، پر وہ تھا کہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار تنگ آ کر الینا نے شہزیب کی طرف متوجہ ہوئی، پر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ الینا کو آج شہزیب نے خوب رلایا تھا۔ اب بھی وہ اس کے رویے پر رونے والی ہو گئی تھی، پر وہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے واپس شور شرابے کا حصہ بن گئی۔ وہ کسی بھی طرح کچھ بھی نہیں شو کرنا چاہتی تھی، اس لیے جہانزیب کی خوشیوں کے لیے واپس اس سے پیسے مانگنے لگی۔ "یار دیکھو، مجھے دلہن کے جانے کی دھمکیاں نہ دو، اتنا کوئی پیدا نہیں ہوا میری ارم کو مجھ سے دور کرے۔ دوسری بات، یہ پیسے لینے ہیں اپنے بندوں سے لو، مجھے کیوں کنگال کر رہی ہو؟ میں خود نیا شادی شدہ ہوا ہوں۔" جہانزیب کے لہجے پر سب کا منہ کھل گیا۔ وہ کچھ کہتے کہ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جہاں ارم ہوش اڑانے والے حلیے میں خون خوار بنی پارسے نے پکڑاتی جہانزیب کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئے۔ سب حیرانی سے دلہن کا خون خوار روپ دیکھ کر پہلے تو دیکھتے رہے، پھر جو ہنسنا شروع ہوئے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی دلہن کو اتنے دبنگ انداز میں دولہے کو لے جاتے دیکھا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی ان کی ہنسی سنتے ارم کو ایک دم شرم نے آن گھیرا تھا۔ وہ جو غصے میں جہانزیب کو لے آئی تھی، اب اس کے سینے سے لگی منہ چھپانے لگی۔ اسے اب احساس ہوا کہ کیا کر چکی ہے۔ جہانزیب نے ہنستے ہوئے اپنی معصوم دلہن کے گرد بازوؤں کا جال بنایا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے سینے سے لگی رہی، پھر سے جہانزیب کی زبان کو کھجلی ہوئی، "ذرا پیچھے ہو جاؤں، اب ہم دولہا دلہن والی رسم تو ادا کر سکتے ہیں نا۔" وہ ارم کو سمٹنے پر مجبور کر چکا تھا، وہ اس کے سینے میں بھینچی جا رہی تھی۔ چھپنے کی ناکام کوشش کرتے وہ جہانزیب کے جذبات جگا گئی تھی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کے لبوں پر جھکا ہوا انہیں اتنی شدت سے ان نشیلے لبوں کو جام پینے لگا۔ ارم خود کو سنبھالتی اس کے گلے کے گرد بازو لپیٹ گئی۔ جہانزیب اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اسے مدہوش کر رہی تھی۔ جہانزیب نے اس کے دوپٹے کو اس سے علیحدہ کرتا دور پھینک دیا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ دیتے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اس کی سانسوں کی مہک گردن پر محسوس کر کے ارم نے لمبے سانس بھرے۔ اسے امید نہ تھی کہ جہانزیب اس قدر شدت پسند ہوگا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے خود سے الگ نہیں کر رہا تھا۔ جہانزیب نے اس کی چولی کی ڈوری کھول دی اور اس کو کندھے سے سرکاتے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ ارم کے سینے کی گہرائیاں اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپاتی جہانزیب سے چھپنے لگی۔ جہانزیب نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا، وہ ابھی خود کے گرد ہاتھ باندھے خود کو چھپا رہی تھی۔ جہانزیب نے اس کے ہاتھوں کو چومتے اس کا اثار توڑا تھا، وہ اس کے گلے میں لاکٹ ڈالنے لگا۔ جہانزیب نے اس کے گلے کو بوسہ دیتے اس کی گردن کو لاکٹ سے سجایا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس بولا تھا، "اب یار شرمانے کی بجائے مجھے میرا حق وصولنے دو، آج کوئی رعایت نہیں ملے گی۔" ارم اس کی بات سن کر سمٹی تھی۔ ارم کی سرائی دار گردن میں لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ جہانزیب بہکتے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ ارم نے بھی اس کے بے لگام جذبات کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کی سنگت میں تھی، سب غم بھلا کر۔ الینا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے شہزیب کو سونے کی تیاری کرتے پایا۔ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر جب بھی اس کے قریب جاتی وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ اب بھی الینا نے اس سے بات کرنی تھی، پر شہزیب سونے لگا تھا۔ الینا بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی، اس کا شہزیب کی ناراضگی سے وحشت ہو رہی تھی، اس لیے اس کے سینے سے لگی وہ رونے لگی تھی۔ شہزیب خان نے اس کو روتے دیکھ کر اس کا چہرہ دبوچا تھا اور خون خوار ہو کر بولا، "اگر تم نے اب رونا شروع کیا تو میں بہت برا کروں گا، لگی سمجھ۔" شہزیب کے دھاڑنے پر الینا خوف کے مارے اور رونے لگی۔
شہزیب اس کو روتے دیکھ کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ لینا نے روتے روتے بولا تھا، اب مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ میں نے نہیں بولا تھا، وہ خود آئے تھے، میں تو جانتی بھی نہیں تھی انہیں۔ لینا سو سو کرتی اس کے سینے سے لگی، بولتے شہزیب کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا، وہ اسے سینے سے لگائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ شہزیب کے غصے سے ڈر کر ابھی بھی رو رہی تھی۔ یارا چاپ سوری، غصہ آ گیا اسے تمہیں اس طرح گھورنے پر۔ مجھے یہ نہیں کہ تم نے بولا یا اس نے تم پر، مجھے تم پر یقین ہے۔ شہزیب کے بولنے پر الینا نے سر اٹھایا اور اسے غصے سے دیکھا۔ اتنی سی بات پر آپ نے مجھے اتنا رلایا ہے؟ الینا کے روٹھے لہجے پر شہزیب ہنسا تھا۔ میری جان، تمہارے لیے اتنی سی بات ہے؟ میں اتنی دیر اس کی نظریں محسوس کر کے کانٹوں پر لوٹا ہوں۔ شہزیب الینا کے دونوں گالوں کا بوسہ لیتے ہوئے، ویسے ابھی تک تم نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا، کہیں تم مجھ سے ابھی بھی ناراض تو نہیں؟ شہزیب نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ الینا اس کی بات پر تڑپ اٹھی اور شہزیب کی جانب دیکھتے بولی، اب مجھے تنگ نہ کریں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ الینا یہ کہہ کر شرمانے لگی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، شہزیب اس کے لبوں پر جھکا، وہاں اپنی چاپ چھوڑنے لگا۔ الینا کو نہ ڈھال کرتے اس نے چھوڑا تھا۔ وہ سر نیچے کیے سانس بحال کرنے لگی۔ شہزیب اسے خود پر گراتے بہکنے لگا۔ سارے گلے شکوے ختم ہونے پر جیسے شہزیب کا پرانا روپ بھی جاگ اٹھا تھا۔ الینا بھی خود سپردگی دیتے اس کا پیار وصولنے لگی۔ اس رات حویلے کی مکین دل میں بنا کوئی غرض اور مطلوب لیے سوئے تھے۔ گھر آتے ہی صالحہ خانم نے ان سے معافی مانگی تھی، جس پر سب سے پہلے مریم خاتون نے گلے لگایا تھا۔ جو بھی معاف کرنے کے بعد اپنا مقام بنانے میں وقت لگتا ہے، اور صالحہ خانم نے سوچ لیا تھا اب انہیں اپنے مقام بحال کرنے میں وقت تو لگے گا، پر وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ دی اینڈ ختم ہو گیا جی۔ تو بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آئی نیڈ یور سپورٹ۔ فی الحال اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔